بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. اس مائک پہ بالکل. اچھا جی، ایسے ہے کہ بابا جی سے ملنے سے پہلے میں اس کا تھوڑا سا بتاؤں گی سب کو. ہماری گردن میں سریا تھا، فرون کلاس تھی، اور حقیقتاً جیسے بابا جی کہتے تھے بیٹا بابا جاؤ ہیرا منڈی میں جھاڑو پھیر آیا ہے، اور اب بابے کی ڈیوٹی لگی ہے 4 اسٹار ہیرا منڈی میں. تو حقیقتاً ہم لوگ وہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بس جب کبھی سننی ہوتی ہے کسی کی، جب آپ نے کبھی تڑپ کے پکارا ہوتا ہے، چاہے آپ کے اندر وہ خالص نہیں ہوتی وہ تڑپ، لیکن وہ پیار اتنا کرتا ہے کہ وہ سن لیتا ہے. تو خیر میری جرنی بہت سکسیزفل تھی الحمدللہ، آج تک ہے ماشاءاللہ. اللہ کا بڑا کرم ہے اور میرے بابا جی کی دعائیں ہیں. آج میں جو ہوں میں اپنے بابا جی کی وجہ سے ہوں، اس دعا کی وجہ سے ہوں، اور میں سب کو دھڑلے سے کہتی ہوں اس بات کے لیے میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں. مجھے جتنا پیار، جتنا محبت اس دعا کے سلسلے سے ملا ہے، میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا، لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا. آج بہت سے لوگوں نے مجھے فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا. الحمدللہ اس سسٹم کے ساتھ جڑے ہوئے ماشاءاللہ مجھے بھی تقریباً 22 سال ہونے والے ہیں. میں اس سسٹم میں ایسے آئی کہ میری جب شادی ہوئی ہے 85 میں، تو 87 میں 86 میں میرا مس کیریج ہوا. اس کے بعد میری پریگننسی ہوئی، کافی علاج کے بعد بڑی بیٹی میری پیدا ہوئی. پھر 4 سال علاج کروایا تو پھر درمیان والی بیٹی پیدا ہوئی، اور گائنی کا پرابلم تھا میرا. وہ چلتا گیا تو میرے میاں نے مجھے بزی کرنے کے لیے کہ چلو تم اپنے آپ کو بزی کر لو. مطلب اس وقت لائف بہت یوں جا رہی تھی ہماری، اور جو فرنٹ کلاس ہے نا اس سے بلانگ کرتے تھے ہم لوگ. پارٹیاں، دعوتیں، کھانے پینے، میلاد بھی ہوتے تھے، درود تنجینہ کا بھی ہوتا تھا، اور عبادتیں ریاضتیں ساری مکمل تھیں. وہ بھی تھیں نمازیں، اور کیا کہنا چاہیے جی، صلاۃ التسبیح، اور پتہ نہیں کیا جو ہوتا ہے وہ سب کچھ تھا الحمدللہ. مطلب رمضان کی بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ نیو ایئر کی پارٹی بھی، اور اس طرح کی. تو اس کی وجہ سے کافی اونچے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور یہ وہ سارا کچھ. جب میں اپنے بزنس میں انوالو ہوئی، میرے میاں کیونکہ ٹریولنگ میں رہتے تھے، ٹیکسٹائل کا کام تھا، تو میں بزنس لک آفٹر کرتی تھی. ایویں ہی میرے ایک دن کہیں فیکٹری گئی ہوں تو میرا کلک ہوا، وہ ایمبرائڈریز کرواتے تھے اپنی بیڈ کور کی. تو میں نے اپنے میاں سے کہا، میں نے کہا میں نے یہ کام کرنا ہے. تو مجھے کہتے تمہارا دماغ خراب ہے. میں نے کہا نہیں، میں نے کرنا ہے. خیر میں نے وہ بزنس سٹارٹ کر دیا. وہ میرا انڈیویجول اپنا بزنس تھا، اپنے آئیڈیاز تھے، اور الحمدللہ بہت سکسیزفل جا رہے تھے. سڈنلی مجھے پتہ چلا کہ اس پورے پیریڈ میں بڑی بیٹی کا 14 ایئرز اور درمیان والی بیٹی کا 10 ایئرز کا گیپ تھا. میرا آفس تھا OBGY کلینک کے بالکل ساتھ، اور جناح ہاسپٹل کے اپوزٹ. تو وہ ڈاکٹر روحی سے بڑی اچھے ٹرمز تھے، ڈاکٹر سعید سے، ان سے. تو میری طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. میں جب ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے میرے ٹیسٹ ویسٹ دے دیے. گائنی کا پرابلم چلتا تھا. لاسٹ میرا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر شہینہ آصف نے کیا تھا. اس نے لکھا تھا کہ اینی ٹائم آپ کا یوٹرس ریموول ہے، اور کوئی آگے سے بیبی شیبی کا پلان نہیں. تو مطلب میں بزی ہو گئی بچیوں کے ساتھ، کہ وہ ٹھیک ہے بچہ نہیں ہونا تو بس ٹھیک ہے. مجھے خواہش بھی نہیں تھی، نہ میرے میاں کو تھی. تو سڈنلی انہوں نے مجھے کہا کہ ماریہ آپ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. تو میں نے نا رونا شروع کر دیا. مجھے کہتی ہیں آپ اتنی نا شکریہ ہیں، یہ دیکھیں آپ کی رپورٹ، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اینی ٹائم یوٹرس ریموول. میں ایبزارب نہیں کر پا رہی تھی اس بات کو. اب مطلب مجھے لگ رہا تھا کہ لوگ کہیں گے کہ لڑکے کے لیے کیا ہے، بیٹا نہیں ہے. اور پھر کبھی کچھ مجھے خیال ہے، میں بڑی ناشکریہ کی، بہت میں نے بکواس کی، اللہ سے بھی بڑی لڑائیاں لگائیں. لڑائیاں بھی نہیں لگائیں، آڈے میں اس طرح سے نہیں لگاتی ہوتی، میں بس شکوے شکایتوں میں. خیر اللہ تعالیٰ نے کی کرنی یہ ہوئی کہ میری یہ بیٹی جو ہوئی تیسری والی عزینہ شمائل، میں اس کو اونامان والا بچہ کہتی، کیونکہ اس نے پہلا لفظ یہی بولا تھا سورہ رحمان کا، اونامان. اور بابا جی کی سوٹی لے کے بھاگ جایا کرتی تھی یہ. تو اس کی جب پیدائش ہوئی، یہ پری میچور تھی، 8 منتھ کی، بریچ، سیزیرین، بہت کمپلیکیشنز تھی. میں ڈپریشن میں چلی گئی. پہلے بھی ڈپریشن چل رہا تھا. 8 مہینے میں نے کرسی پہ بیٹھ کے ساری رات گزارے، اور اسی طرح نماز پڑھنی سے تسبیحات جو مجھے ہوتا تھا.
تو مجھے اتنا سویئر ڈپریشن ہوا کہ کوئی دنیا کا علاج نہیں چھوڑا میرے میاں نے، میرے گھر والوں نے، میرے جاننے والوں نے، تعویذ، دھاگے، پیر فقیر، ڈاکٹر سب کچھ. میں جو ڈارمیکم ہے اس کے ٹرنکلائزرز 4 سے 6 ایک وقت کھاتی تھی، اور میں ایسے بیڈ پہ لیٹتی تھی اور ایک دم میں اٹھ جاتی تھی. اور آپ لوگ ایز اے ڈاکٹر جانتے ہیں ڈارمیکم کیا ہے. خیر یہ چیز چلتی رہی. میرے میاں نے بہت میری اس پہ، میرے بچوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، میرے فرینڈس نے بڑا کوآپریٹ کیا. میری ایک فرینڈ ہے، بڑی بیسٹ فرینڈ، ہم 5 فرینڈس کا سرکل ہے، اور ہم ہوم اکنامکس سے ہے. 1980 سے ہماری فرینڈشپ ہے، اور اسٹل آج تک ہمارے بچے سب ملتے ہیں. تو ایک فرینڈ اس میں سے آئی، اس نے مجھے کہا ایک جگہ دعا ہوتی ہے، چل میرے ساتھ. میں نے کہا کوئی نہیں ہوتی، میں نے کوئی نہیں جانا. ایک بڑی اچھی دعا ہوتی ہے، تو چل. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں، کوئی اللہ والا نہیں ہے. خیر وہ مجھے گھسیٹ کے نا جیسے گاڑی میں ڈالتے ہیں اس طرح مجھے لے کے گئی، اور وہ مجھے باجی مینا کی طرف لے کے گئی. کینٹ باجی مینا ادھر ہوتی تھیں. باجی مینا نے مجھے، گرمیاں تھیں، دعا کرائی، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرح روئی ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید میں ہارڈلی زندگی میں اتنا روئی ہوں گی. اور میں نے نا جب آنکھیں کھولی تو مجھے ایسے فیل ہوا جیسے میں بالکل لائٹ ہو گئی ہوں. باجی مینا نے مجھے کہا کہ آپ نے سورہ رحمان سننی، اور یہ وہ تھوڑی دیر جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہ پورا کر کے ہم لوگ گھر آ کے. میں گھر آئی تو شام کو باجی مینا، عابد بھائی اور سائم ان کا بیٹا ہمارے گھر آئے، اور اوپر کمرے میں بیٹھے میرے بیڈ روم میں. گرمیاں تھیں تو میرے میاں نا بڑے ہوئے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں آ گئے ہیں گھر نا، مطلب اس پہ. تو انہوں نے کہا چلے آپ آنکھیں بند کریں، دعا کراتے ہیں. تو بڑا یہ فنی سا مذاق ہے وہ باجی مینا کرتی ہوتی ہیں، میرے میاں سے کہتی ہوتی ہیں کہ اسماعیل نا فٹافٹ ڈریسنگ روم کی طرف بھاگے کہ یہ کوئی چور ہے، بلی آنکھوں والے چور ہیں، کیونکہ ان کی سب کی کلرڈ آئیز ہیں. تو بلی آنکھوں والے کوئی چور آ گئے ہیں، وہ فٹافٹ اپنا ڈریسنگ لاک کر رہے ہیں. کبھی کچھ کہ آنکھیں بند کرائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. خیر اس وقت میری ساری بچیاں بھی تھیں بیٹھی ہوئیں، یہ دونوں، اور حسینہ بہت چھوٹی سی تھی. تو باجی مینا نے دعا کرائی، اسماعیل کو بھی کرائی، اور انہوں نے سورہ رحمان کا بولا. میں نے اس رات سورہ رحمان لگائی ہے، اور جو میں اتنے ٹرنکلائزرز کھا کے سوتی تھی مجھے نہیں پتہ چلا مجھے کیسے نیند آئی ہے، کب میں سو گئی ہوں. اور وہ اتنی بڑی چیز تھی میرے لیے نہیں، میرے میاں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، کہ یہ اتنا. خیر جی پھر میں نے باجی مینا کی جان کھانی شروع کر دی. بڑا تنگ کیا میں نے ان کو، فون کرنا، بابا جی کا ذکر ہونا. میں نے کہنا میں نے بابا جی کو ملنا ہے. باجی مینا نے کہنا اچھا. 6 مہینے باجی مینا نے نا میری ایک طرح سے ٹریننگ کی. بابا جی کو ایبزارب کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، بالکل آسان بات نہیں ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا بابا جی کیا ہے، حقیقتاً مجھے پتہ نہیں تھا بابا جی کیا چیز تھے، مطلب ہیں. خیر باجی مینا نے مجھے بولا، رمضان تھے اور سردیاں تھیں. مجھے انہوں نے شام کو فون کر کے بولا کہ ماریا بابا جی کے گھر جا رہے ہیں بھاٹی، تو تم اور اسماعیل چلو. ہم لوگ، سخت سردی تھی، اور میرا خیال ہے رمضان کی تاریخ مجھے یاد نہیں، دسمبر کا مہینہ تھا. ہم لوگ گئے ہیں تو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر، تو بابا جی لیٹے ہوئے تھے. بابا جی کی میٹرس نا تھوڑی سی فرش سے اونچی ہوتی تھی، اور پیروں والی سائڈ پہ سارے بیٹھے ہیں، باجی مینا، عابد بھائی، اسماعیل، اور میں بابا جی کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوں اکیلی. مطلب تو مجھے نا باجی مینا نے مجھے بولا کہ بابا جی کا ہاتھ پکڑ لو، اور اسماعیل کو کہا ان کے پاؤں دباؤ. میں نے، بابا جی اس وقت کیفیت میں تھے، جذب کی حالت میں تھے. بابا جی کافی دیر پڑے رہے. ایک دم مجھے اٹھ کے آنکھیں کھول کے کہتے ہیں بیٹا بابا میں مارو اور نفرت ختم کرو. مجھے لگا کہ جیسے مجھے کسی نے پکڑ کے اس سخت سردی میں آگ میں ڈال دیا ہے. مجھے جیسے بابا جی کا اسٹائل ہوتا ہے، ہاں بیٹا بابا رات کو کیا سمجھ آئی. اچھا میں نے ایبرپٹلی بابا جی کو بولا، میں نے کہا بابا جی میرے میں تو میں بھی پڑی اور میری تو نفرت کی لسٹ ہے. تو بابا جی نے بالکل نہیں ڈانٹا، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا کیا ہے. کہتے ہیں آج سے میرا بیٹا بابا دعائیں کراؤ. اور پھر یہ سفر شروع ہو گیا. وہ بچی جس کے لیے میں کہتی تھی کہ یہ کیوں آ گئی ہے، آج وہ میرے لیے اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر وہ نہ آتی تو میری زندگی کا یو ٹرن نہ ہوتا. اللہ کا ہر فیصلہ، ہر چیز وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم لوگ اس کے فیصلوں پہ، اس کی باتوں پہ یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. اور الحمدللہ ماشاء اللہ میں تینوں بیٹیاں بیاہ چکی ہوں. میری چھوٹی بیٹی اب 22 سال کی ہوگی. اور ساتھ پھر یہ ہوا کہ جب میرے گھر دعائیں ہوتی تھیں تو پھر ڈاکٹر جاوید، ان کی فیملی، ان سب سے میری ملاقات فیملی ٹرمز کی طرح. پھر آنٹی کے پاس بھی جانا، ادھر گھر بھی جانا. بابا جی نے کہنا کہ چلو بیٹا بابا جی نے ہمیں گشت کروایا ہے. بابا جی نے ہمیں آتے تھے نا تو
وہ لکھا ہوتا تھا بنگالی بابا اور وہ. تو مجھے کہتے تھے بیٹا بابا آج میں یہ پڑھ کے آئی یہ کیا ہے. میں کہا بابا جی جادو ٹونے والے ہیں, چلو چل کے دعا کرا کے آؤ. اچھا ہم بھی اچھا مجھے وہ یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا مجھے میری کوئی ایکٹیویٹی ہے اور اس کو میں نہیں کروں گی تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. اوپر سے میرے میاں صاحب بھی میرے ساتھ, وہ بڑا کوآپریٹو ہے اس معاملے میں, یا شاید وہ سمجھتا ہوگا مگروں لتی ہوئی ہے, لتی رہے جان کھاندی رہتی ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے بڑا. تو وہ خیر بابا جی نے ہمیں پھر جہاں جہاں بھیجنا, ابھی جیسے صبا جی نے بات کی نا کہ یہ حارث نے ایک کویسچن کیا تھا ریئیکٹ نہیں کرنا, میں نے بہت ریئیکٹ کیا ہوا ہے بابا جی کے سامنے. اور بابا جی نے ایک دفعہ بھی نہیں ڈانٹا. میں نے کہا نا بابا جی, ایک دفعہ بابا جی نے مجھے, ڈاکٹر جاوید اور بابا جی خود بھی تھے, شمائل بھی تھے, ہم لوگ یہ گلبرگ ایم ایم عالم روڈ میں جو ایک بہت بڑا پالر ہے اندر کر کے, اس کے اپوزٹ ایک تھی, مجھے نام نہیں ان کے یاد رہتے, اب بندوں کے نام نہیں اتنے مجھے یاد. بابا جی ادھر لے گئے, ہر میں نے دعا وغیرہ بابا جی نے کرائی. اب وہ خواتین نا بڑی ایروگینٹ یوں کر کے, لیکن بابا جی کے ساتھ بڑی توک میں بیٹھی رہی. بابا جی نے باقی کاکوں کو بھیج بھی دیا, میں رکی رہی, شمائل رکے رہے ساتھ میں, سلمان صاحب تھے, ڈاکٹر جاوید بھی تھے. اچھا جی, باقی کافی سارے کاکے آ گئے تھے, ان کو بابا جی نے بھیج دیا. اب بابا جی نے رات کا کھانا بھی کھایا, وہ بٹلر نے بڑا جی ٹیبل لگائی, اتنے سے پھلکے اور تھوڑی تھوڑی سی دال, وہ جو امیروں کا طریقہ ہوتا ہے. میں سب کچھ دیکھتی رہی, برداشت کرتی رہی. جب وہاں سے نکلے نا, میں بابا جی کو کے پیچھے پڑ گئی. میں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے آپ کا, میں نے کہا ان کے گھر اتنے فرون ہیں یہ لوگ, کیوں آپ بابا جی کیوں جاتے ہیں, کیوں بھیجتے ہیں, میں نے نہیں جانا. مطلب میں بابا جی سے اس طرح کرتی ہوتی تھی. بابا جی آگے سے مسکراتے رہتے تھے ایسے. ایک مطلب بابا جی کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اکثر ڈراپ آف لیتے تھے میرے گھر, اور پھر میں نے اور شمائل نے چھوڑنے چلے جانا. دعا ہوتی تھی تو پھر کبھی میں نے, کامی نے اور شمائل نے چھوڑنے چلے جانا. بابا جی نے مجھے اور شمائل کو کہنا, اور کامی کی بڑی ہماری اس طرح سے, ڈاکٹر جاوید پہ کچھ سیریس ہوتے تھے, خاموش, کامی کی بڑی ہوتی تھی. تو ہم لوگوں نے, بابا جی نے کہنا ذرا وہ جا کے چیزیں تو ذرا وہاں سے لے آؤ. ہم نے پھرنے ٹرنے نکل جانا, پھر ٹر کے واپس آنا. بابا جی نے پوچھ رہا, اوئے میں نے تم لوگوں کو ادھر بھیجا تھا فلانی چیز لینے کے لیے. خیر بابا جی نے جتنا پیار دیا نا, میں نے بابا جی کی اتنی جان کھائی ہے, اتنی جان کھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. باجی مینا کی تھوڑی ریسٹرکشن تھی کہ وہ زیادہ نہیں میرے گھر آ سکتی تھی دعا کے لیے, ان کا اپنا ایک سسٹم تھا, لیٹ نہیں رک سکتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بابا جی کو ایسی ایسی چیزیں دیکھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ معجزے, میں کہتی ہوں معجزے سے بھی وہ, اس کو اگر کہا جائے تو وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. میرے میاں کا پریکٹیکل ہے, میرا اپنا پریکٹیکل ہے. اور بابا جی نے کو میں نے تنگ اس طرح سے کرنا کہ بابا جی نے کو جب چھوڑنے جانا, بابا جی آگے بیٹھے تھے, تو میں نے بابا جی کو پکڑ کے نا اس طرف کرنا. بابا جی میری بات نے, میرے میاں نے کہنا ماریا چھوڑ دو, کیا کر رہی ہے. بابا جی کا منہ کیا کر رہی ہے, چھوڑ دو. بابا جی نے کہنا کوئی بات نہیں بیٹا بابا, کوئی بات نہیں. بابا جی نے ایک اور بات بڑی کہی. ایک دن ہم جا رہے تھے چھوڑنے, تو میں نے پتہ نہیں کسی کی تپی ہوئی تھی میں کسی پہ, تو میں نے کہا بابا جی اس نے مجھے بڑا تنگ کیا, اس کاریگر نے اور سپلائر نے, اس نے مجھے بڑا دھوکہ دیا یہ وہ. تو میں نے کہا بابا جی میں نے بھی نا اللہ کے ہاں اس کا پیش کر دیا ہے نا, اللہ اب انصاف کرے گا. بابا جی ایک دم یوں ہو گئے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا بابا یہ نہیں کہنا, اس سے رحم کرم اور فضل مانگو. کچھ چیزیں, کچھ جملے ایسے تھے جو ہم لوگ کہا کرتے تھے, لیکن اس دعا کے آنے کے بعد وہ میں نے اپنی زندگی سے بالکل نکال دیے. یہ رحم کرم فضل, اسی طرح بابا جی کی جو بابا جی کی ون لائنر بات ہوتی تھی, جلدی سمجھ نہیں آتی تھی, اب آتی ہے. لیکن تب بھی میں کہتی ہوں, سم ٹائمس میں کہتی ہوں مجھے کاش پتہ ہوتا بابا جی کا وہ چیز. پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں, وہ شاید وقت نہیں تھا, یہ میرا پریکٹیکل ہونا تھا اتنے سال کا, اور مجھے پتہ چلنا تھا. اس کے بغیر آپ کا رستہ, آپ کا پریکٹیکل نہیں ہے, آپ کچھ نہیں ہو دعا میں. اور آپ کو ایسے سے پریکٹیکلز آتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ڈیل کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے دعا آپ کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے, اپنے ارد گرد کے خونی رشتوں سے. میں جب انگلینڈ موو ہوئی, بابا جی کی وہ بات میں نے یاد رکھتے ہوئے کہ بیٹا بابا سب کو معاف کرو, وہ جو میری نفرت کی لسٹ تھی, تو اس میں خود سب کے گھر گئی, اپنے ریلیٹیوز, بہن بھائیوں کے گھر. میرے ساتھ جو بھی زیادتیاں تھیں میں نے سب چھوڑ کے, میں نے کہا جی میں جا رہی ہوں. تو میں نے اپنے بابا جی کی یہ چیز پوری کی. آج بھی مجھے کچھ باتوں کے لیے میرے کچھ فرینڈس کہتی ہیں کہ تمہیں بولنا چاہیے, تمہیں اپنے اسٹینڈ کے لیے. میں نے کہا نہیں, میں اپنے بابا جی کی اس چیز پہ کھڑی ہوں, اور اسی نے مجھے یہ چیز دی, مجھے صبر دیا, ہمت دیا, حوصلہ دیا.
اور یہ دعا میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہے. جب میں انگلینڈ گئی تو میں نے بڑا رونا پٹنا ڈالنا، ڈاکٹر جاوید کو فون کرنا، باجی بینا کو فون کرنا. میرا دل نہیں لگتا تھا جب کی لائف چھوڑ کے جانا. تو مجھے کچھ نہیں ہوتا. مطلب پھر میں نے جب یہ سمجھا کہ یہاں میری دعا کی ڈیوٹی ہے، پھر میں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا. اور آپ یہ دعا ایسی ہے کہ آپ کے قبر کے کنارے تک آخری سانس تک آپ کو اپنی لانڈری کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے. آپ ایک دعا کرا دیتے ہو تو آپ کہتے ہو میں بڑی توپ چیز ہو گئی ہوں، اسی وقت اپنا وہ جو میں کا بوتن وہ توڑنا ہوتا ہے. اپنے آپ کو مار گئے نا ڈنڈا کہ تیری اوقات کچھ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ماشاءاللہ میری تینوں بیٹیاں بھی دعا کے اس میسج کو سمجھتی ہیں، میرے داماد بھی. اور پہلے بڑا اعتراض ہوا کہ اے بابے پتہ نہیں کہڑا بابا دے پیچھے جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ وہ ہیں کیا ہوتے ہیں وہ جو کہ قبرستان نہیں جانا، چالیسواں نہیں کرنا، اس طرح سے میرے فیملی میں تھا. میرے میاں داتا صاحب جایا کرتے تھے اور میں باہر گاڑی میں بیٹھا کرتی تھی. مطلب تھرسڈے ان کی ہوتی تھی روٹین، نماز پڑھ کے وہاں لنگر دینا. میں نہیں کبھی گئی تھی، فرسٹ ٹائم بابا جی مجھے لے کے گئے. اور وہ اتنا خوبصورت وہ اسپریچول ایکسپیرینس تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر اسی طرح بابا جی ہر جگہ پہ جانا، بابا جی نے لے کے جانا. پھر ہم نے بابا جی سے چھپ کے بھی بڑی حرکتیں کرنی. مینا نے میری بڑی ڈیوٹی دی ہوئی ہے. مینا کی شادی کے دن تھے تو ہم لوگوں نے ویسے نکل جانا، تو ہم نے بابا جی کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں سے ہیں. تو مینٹل ہاسپٹل ہے، ہمیں کسی دن ایک دن چلے گئے. وہ بھی بڑا مزے کا ایکسپیرینس ہوا. ہم آپس میں باتیں کرتے ہوئے خیر واپس آئے ہیں تو بابا جی کو پتہ چل گیا. بابا جی نے پھر تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا کہ جب میں نے منع کیا ادھر نہیں جانا تو کیوں گئے تھے تم لوگ. تو خیر وہ پھر میں نہ کہ تو انداز ہی بابا جی کے ساتھ مختلف ہوتا نا، ٹوپی اتار، چادر اتار، پپیاں کر، تو بہت کچھ ہے. میں وہی یہ بچے جو میرے ساتھ یہ اسپیس کرتے ہیں 2 سال سے الحمدللہ، جب سے اسپیسز اسٹارٹ ہوئی ہیں میں نے سورہ رحمان کی اسپیس وہاں کرنی شروع کیا ہے. تو اب یہ بچے جب کہتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں مجھے مائک نہ دیا کرو، میں اگر بولنا شروع ہوں گی نا تو پھر کوئی نہیں بولے گا، کیونکہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ پھر کسی کی نہیں. بابا جی کی ہم دعا کی بات کریں ہم گھیر کے لاتے ہیں. بابا جی کہتے تھے بڑا بابا جیسے ہی شکار میں نا چھری پھیرو، مطلب کوڈ ورڈز کی طرح باتیں ہوتی تھی. تو اب وہ دعا تو ہم کرا دیتے ہیں لیکن بیچ میں نا میرا بابا جی والی تان نہیں ٹوٹتی. وہ میں بابا جی کا ذکر کیے بغیر مجھے روٹی نہیں میری ہضم ہوتی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ بابا نہیں سمجھتے. جیسے ایک اسپیس میں حارث یاد ہوگا احمد آپ کو بھی، جب کسی نے پوچھا بابا کیا ہے، اس نے تھوڑا ریئیکٹ کر دیا. میں نے فوراً مائک پکڑا ان سے، وہ بڑا انٹلیکچوئل بندہ تھا. میں نے کہا جی بابا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی بابا ہو سکتے ہیں، کوئی بچہ بھی بابا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی ماں بھی بابا ہو سکتی ہے، میں بھی بابا ہو سکتی ہوں، آپ بھی بابا ہو سکتے ہیں. تو پھر ان کو تھوڑی سی نا سمجھ آئی اس بات کو. تو یہ جو ریئیکٹ کرنے والی بات ہے وہ حقیقتاً ہے. بچوں پیشنس آپ لوگوں کو رکھنا پڑے گا. مجھے سب سے بڑی زیادہ خوشی ہے کہ اس وقت ینگ جنریشن اس پہ کام کری ہے، جو ہماری بہت اچھی سکسیس ہے. اور اس پیغام کو پھیلانا اور فی سبیل اللہ پھیلانا. مجھے کالز آتی ہیں، مجھے پوچھتے ہیں آپ کی کتنی فیس ہے، تو میں کہتی ہوں توبہ استغفار کریں، میری کوئی فیس نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں کہ میں راتوں کو، مطلب میرا اتنا ٹائم لگتا ہے سم ٹائمز کچھ کیسز میں 4 گھنٹے ان کے ساتھ سر پائی کرنی پڑتی ہے جو اٹکتے ہیں. اور اچھا کچھ لوگوں کا جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے، شادی ہو جائے، بچہ ہو جائے، نوکری مل جائے، یہ ہو جائے، وہ جو لڑائی ختم ہو جائے، کوئی بیماری ختم ہو جائے، وہ کیسز آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو سسٹم کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. اور اس سسٹم میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو بابا جی نے ہمیں سمجھائی یا بتائی ہے اس دعا کے ذریعے وہ اللہ ہے. اور وہ پھر اللہ، جس کو اللہ کی طلب ہے نا وہ اس سسٹم کو نہیں چھوڑتا، وہ اس دعا کو لے کے چلتا ہے. وہ چاہے آگے دعا کرائے نہ کرائے لیکن وہ اس اللہ کی کھوج میں، اس خدائے واحد جو ہے نا اس کی کھوج میں لگ جاتا ہے. یہ میں نے بڑی خوبصورت چیز دیکھی ہے. تو بات یہ کہ اللہ کو ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں باہر، ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں، ہماری عبادات یہ بہت زیادہ ہیں. میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں ہے. جو انسانیت کی خدمت کرنا ہے نا، بابا جی اس کی اتنی بڑی مثال ہے پریکٹیکلی کہ
سوچ نہیں سکتے ہو آپ لوگ. بابا جی نے کبھی کبھی چرچ پہ ہونا تو کہنا جاؤ دیکھو بیٹا بابا ہیرا منڈی میں جھاڑو پھیر آیا ہے. ایک وقت آئے گا یہاں پہ دن کے وقت روشنی میں اور جو رات کو چھپ کے آتے تھے شرفا آنا پسند کریں گے. اور حقیقتاً اب ہے وہ فوڈ اسٹریٹ بن گیا ہوا ہے. بابا جی کہتے ہوتے تھے کہ ادھر مجبوری ناچتی ہے, مجبوری ننگی ہوتی ہے, اور ادھر خوشی سے ننگے ہو جاتے ہیں. ثقافت کے نام پہ, کلچر کے نام پہ ڈانس ہوتا ہے. اور حقیقتاً میں بلکہ کہتی تھی کہ ہم لوگ 5 اسٹار ہیرا منڈی کنجر کلاس ہے. میں نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو حقیقتاً ایسا ہوتا ہے نا, ہم اپنی بچیوں کو کہتے چلو جی ڈانس کرو, شادی ہے, ویڈیو بن رہی ہے, شادی ہے, یہ وہی کاکی اگر وہاں ناچے گی وہ ہمارے لیے بات ہوگی کہ جی توبہ توبہ استغفر اللہ. نہ, میرے ساتھ یہ بھی پریکٹیکل ہوا. میرے بھائی کی شادی تھی اور ہماری فیملی میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ کوئی مجرا وجرا, تو اس کے سالے کی شادی پہ نا, ان کی آگے پیچھے شادیاں تھیں, انہوں نے مہندی پہ نا کہا کہ جی اس طرح کے بڑے گھر والی آ رہی, بڑے گھر, ہمیں نہیں پتہ کہ سمجھ آئی کہ کیا. خیر ہم لوگ پیچھے پردے میں تھے تو وہ کاکیاں آئیں. آپ امیجن کریں, مجھے لگے, میں, میری بہن, میری والدہ تھیں, ہمیں لگے جیسے ہم ننگے ہو گئے ہیں. اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا, ہم لوگ نہیں بیٹھے, ہم لوگ اٹھ کے آ گئے. اس کے بعد زندگی میں 2 یا 3 دفعہ اس طرح کی بات ہوئی. ایک میرے پاس اتنی باتیں ہیں نا, میں وہی آپ کو کہوں سبھی جی آپ کی سارا سیشن اسی پہ چلا چلے ہم کون سا کوئی وہ کہہ رہے ہیں, اچھی بات ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جو ہماری فرینڈز ہیں, میں جب کہتی ہوں 5 اسٹار ہم ہیرا منڈی کے لوگ ہیں, ہماری جو فرینڈز ہیں ہم آپس میں نا شغلاً ہم لوگ کبھی کچھ کر لینا, کبھی کچھ کر لینا. تو ایک فرینڈ نے نا مجرا رکھ لیا اپنے گھر, اور یہ عام بات تھی. خیر شکر اللہ کا میرے میاں نہ پیتے تھے. 2-3 ہمارے جو اس میں سے ہسبینڈ تھے وہ نہیں پیتے تھے. 2 فرینڈس ایسے تھے کہ میاں تھے وہ پیتے تھے اور یہ شوقین تھے. اچھا میرے میاں تو بالکل بھی نہیں. تو ہم لوگ اس پر بڑی مشہور بندہ ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ ایک جگہ پہ گئے ہیں, وہاں پہ تھا مجرا ہو رہا, شروع ہوا, پہلے کھانا کھایا گیا, اس کے بعد شروع ہوا. انہوں نے نا کونی مار کے نا اس کو کہا کہ میرے میاں کے نا چٹکی کاٹو. اب میں بہت ریئیکٹ کرتی ہوتی تھی, شدید قسم کا ریئیکشن ہوتا تھا میرا. یہ باتوں کے لیے میں پہلے سے لڑتی ہوتی تھی کہ بھئی آپ لوگوں کو ڈرنک نہیں کرنی. نیو ایئر پہ یہ چھپ کے کرتے تھے جو باقی کے فرینڈ سرکل ہے. وہ چٹکی کاٹی نا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوا, میں نے نا اس لڑکی کی بھی بڑی بےزتی کی اور ان کی بھی بڑی بےزتی کی. اور میں نا اٹھ کے ہم لوگ آ گئے. صبح کو میری فلائٹ تھی, ویزا لگوانا تھا جرمنی کا, تو شاید اسلام آباد کی پتہ نہیں کہاں کی. میں چلی گئی ہوں, واپس آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو فرینڈ سرکل تھا اس میں سے ایک فرینڈ کی والدہ, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس وقت, اور اس کی چھوٹی بہن ڈھونڈتی ہوئی پھر رہی تھی سڑکوں پہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے, اور ہم ادھر خرمستیوں میں مصروف تھے. اور یہ ایسا واقعہ ہوا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنا شاکڈ تھا, میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ میں چلو لڑ کے اٹھی ہوں, میں اٹھ گئی ہوں وہاں سے. اس کے بعد ایک دفعہ میں نے بابا جی کو یہ بات بتائی, میں نے کہا بابا جی اس طرح میں بابا جی سے ہر بات کیا سہیلیوں میں نے پوری اپنی A to Z کہانی. تو بابا جی نے خود چپ کر کے سنی. ایک دن ہم لوگ بابا جی کی طرف بھاٹی جا رہے تھے, ہماری گاڑی یوں تھی تو آگے ٹانگا تھا اور ٹریفک سٹک ہوئی ہوئی تھی. اور میں نے جب دیکھا پچھلی سیٹ پہ تو وہی کاکیاں, وہ جو 2 آئی تھیں اس دن, جن کے ساتھ میں نے بدتمیزی کی تھی. اب مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گاڑی سے نکلوں اور جا کے میں اس سے معافی مانگوں. پھر خیر میں نے دل میں بڑا اللہ سے ڈوب کے کہا, اور اس نے نا میری طرف دیکھ کے اسمائل دی. اب پھر میں نے بھی اس کو آگے سے اسمائل دیکھ کے نا, مطلب جیسے آپ اپنائیت کا اظہار کرتے ہو, میرے ذہن سے اس دن برڈن یہ اترا اس بات کا. آپ کچھ بھی کرتے ہو, اچھا کرتے ہو وہ بھی پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے, برا کرتے ہو وہ بھی پلٹ کے آتا ہے. یہ ناممکن بات ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو وہ نہیں آئے گا. آپ کے سینسر اندر لگے ہوتے ہیں, آپ جو کام کرنے لگتے ہو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اندر سے الارم بولتا ہے. اسی طرح آپ اچھا کام کرو. تو بابا جی کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ میں نا گاڑی لے کے نکل جاتی ہوتی تھی جب میں پریشان ہوتی تھی, بہت سارے مسئلے مسائل چل رہے تھے, 9/11 ہو گیا, بزنس ڈوب گیا, بہت کچھ مسئلے تھے. میں بڑی روتی پریشان سڑکوں پہ پھر رہی ہوتی تھی رات کا وقت, اور بڑا یہ میں نے دیکھنا میں گھر کی طرف موڑنا تو بابا جی نا اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی اس کے نیچے بابا جی کھڑے ہوتے تھے کسی سے ڈراپ آف لے کے. آدھی رات ہوتی تھی, 2 اتنا وقت 1-2 کا, تو بابا جی وہاں کھڑے ہوتے تھے. میں نے بابا جی کو دیکھ کے فٹافٹ میں نے کرنا, اور مجھے نہیں پتا بابا جی کو کیسے پتہ چل جاتا تھا.
میرے بابا جی نے بڑا ٹپ 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 کرتے ہوئے نا اندر آنا، بابا جی کے ٹپکل سٹائل ہوتا تھا، سوٹی پکڑ کے میں نے بابا جی کے پیچھے پیچھے، بابا جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، بابا جی پاس بیٹھتے تھے سنتے ہوتے تھے سارا کچھ میرا سن کے غبار. تو تھوڑی دیر بعد ایک دم کہتے تھے بیٹا بابا وہ میں نے تمہیں بولا تھا آپ ادھر جانا تھا اس کا کیا کیا ہے. وہ میرا دماغ ایک دم ہٹ جاتا تھا اس چیز کی طرف سے. مطلب بابا جی نہ تو اس چیز کو ایڈمائر کرتے تھے کہ میں بول رہی ہوں، دھیان بٹا دیتے تھے. اور وہ ایسا دھیان بٹتا تھا کہ وہ آپ کا سارا وہ اندر کا غصہ رنج غم سب نکل جاتا تھا. اتنا خوبصورت، بہت تھوڑا ٹائم میں کہتی ہوں بابا جی کے ساتھ، لیکن انتہائی حسین. میں کہتی ہوں میں خوش قسمت ترین ہوں، مجھے 3 ماؤں کا پیار ملا ہے. ایک میری ماں جس نے مجھے پیدا کیا، ایک میری آیا جس نے مجھے پالا، اور ایک سب سے بڑی ماں میری بابا جی. مجھے آج تک بابا جی سے یہ افیکشن اسی طرح کی فیل ہو جیسے وہ میری ماں ہیں. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ بابا جی میل ہیں یا کچھ. اور پھر میں نے اپنے گھر میں جب دعائیں دیکھیں، بندے دیکھے، بابا جی کو یہ جب میر مصطفی علی میر کا ہوا تھا حادثہ، شاید آپ کو یاد ہو، بابا جی اس میں یہی کہتے تھے میرے بھی جائیں گے. بابا جی داتا صاحب جا کے بیٹھ گئے تھے، اور بھی جائیں گے میرے بھی جائیں گے. بابا جی کی تو کیا بات میں کروں. مطلب شگری بھائی تھے. مینا کی جب شادی تھی وہ اتنا خوبصورت مزے کا موقع تھا کہ میرے میاں ڈھولکی بڑی اچھی بجاتے ہیں. تو میں نے بابا جی سے کہا، میں نے کہا بابا جی ڈھولکی بجانی ہے. تو اچھا بابا جی کہتے ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ماڈل ٹاؤن ڈشناز کی طرف چلے گئے. تو بابا جی نے نا، بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، اسماعیل ڈھولکی بجا رہے تھے، میں ساتھ گانے گا رہی تھی، شاہد بھائی تھے، آنٹی تھی، میں نا، مطلب یہ 4-5 بندے ہم ڈھولکی بجا رہے ہیں، انجوائے کریں. بابا جی بھی بیٹھے ہوئے خوش مزے سے. میں نے بابا جی کو بولا، کیونکہ میں ڈریس ڈیزائننگ کرتی تھی، تو میں نے بابا جی کو، میں نے کہا بابا جی مینا کا ڈریس میں نے بنانا ہے. بابا جی اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے. اتنا وہ پیارا وقت تھا کہ مینا کے ساتھ جا رہی ہوں آنٹی نے ہمیں لاکر کے، میں نے کہا وہ جو جولری کا ڈیزائن نکلوانا ہے، تو آنٹی نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم دونوں جا کے نا لاکر سے بینک سے لے کے آؤ. میں اور بہن آپ جو گئے ادھر مالٹن بینک کے لاکر سے نکلوایا. پھر اس کے بعد کاریگر پہ جانا. پھر اتنا ہم نے وہ خوبصورت ٹائم. بابا جی احساس نہیں یہ ہونے دیتے تھے کہ میں کوئی بہت ایسی سپیریئر چیز ہوں. اب بچوں کی طرح جیسے ہم لوگ کر رہے ہوتے، بابا جی بھی ویسے ہی. اور جب بابا جی کو جلال آتا تھا، بہت کم، ریئر، پھر بابا جی نہیں، اس وقت بابا جی کا نعرہ ہوتا تھا حیدر، ایسے کر کے. بابا جی کو یہ جیسے شیور آتا تھا نا، تو میرے میاں کہتے تھے بابا جی کو، بابا جی آپ کو کیا ہوتا ہے؟ تو کرنٹ لگتا ہے. بابا جی کہتے ہیں آہو ہاں مجھے کرنٹ لگتا ہے. تو بابا جی یہ کیسے لگتا ہے؟ ایسے کر کے اسماعیل نے کہنا. بابا جی کہتے ہیں تمہیں بھی لگے گا تو پتہ چلے گا. بابا تمہیں بھی لگے گا اسماعیل، بابا تمہیں بھی لگے گا پتہ چلے گا. اور اب اسماعیل کو لگتا ہے نا، ہنستے ہیں، یاد کرتے ہیں اس بات کو. بابا جی للہ لے گئے ان سب کو، وہاں انہوں نے نماز پڑھی، بڑا اسپریچول ان کا ایکسپیرینس ہوا. اسماعیل مجھے بتایا کہ بھئی بڑا یہ اس طرح سے بابا جی کے ساتھ. اس کے بعد بابا جی کا یہ تھا کہ بابا جی نا جب ایک بات 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے اور سیریس نوٹ پہ کرتے تھے تو اٹ مینس کہ یہ کچھ بات ہے. میرے گھر میں شوٹنگز بھی ہوئی ہیں فلموں کی، انڈسٹری کے لوگوں سے بھی بڑی دوستیاں بہت ساری. تو بابا جی کو ساری کرتوتیں اپنی بیان میں نے کی ہوئی تھی کہ بابا جی یہ بھی ہوتا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، تو وہ بھی ہوتا تھا. تو ٹبی تھانے کا آپ کو پتہ نا، روز نام چا بابا جی، ہاں بابا جی کہتے تھے بابا ادھر جا کے لکھ کے آتا ہے. بابا جی کو سوٹیاں ڈنڈے بڑھتے تھے، بابا جی کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں، بابا جی نے مار کھائی ہوئی ہے، لیکن بابا جی ڈیلی جا کے وہ لکھ کے آتے تھے. تو تب وہ تھا وہاں پہ شفقات بھائی. اب وہ جو شفقات بھائی اللہ بخشے ان کو، وہ میری فرینڈ کے بیسٹ فرینڈ کے میاں ہیں تھے. اب تو خیر ان کی وفات ہو گیا. ہمارا مطلب سوشل سرکل اس طرح کا تھا، 2 تھی تو ہم کہہ لیں لیولز، ایک میری یہ 5 فرینڈس کا، ایک اپر کلاس، اس سے بھی ہائیسٹ کلاس. تو بابا جی کو جب میں نے بتایا کہ اس طرح شفقات بھائی اور یہ لوگ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں، تو بابا جی ہنسنے لگ پڑے. بابا جی نے بڑی پیار سے باتیں بتائیں. ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، بابا جی بیٹھے ہوئے تھے یا شاید یہ لوگ پہلے بیٹھے ہوئے تھے، تو آمنا سامنا یعنی ہو گیا. تو شفقات بھائی تو یوں ہو گئے، مجھے کہتے ہیں ماریا تو میں نے دسیا نہیں کہ بابا جی اتنے آئے نے. میں کہا میرے بابا جی ہیں.
تو وہ خیر اس طرح کیا، پھر خیر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ جی پہلے جو بات کرتے تھے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا پیری فقیری کے چکر میں پڑی ہوئی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ آج الحمدللہ میں دیکھتی ہوں جس نے اعتراض کیا نا، اسپیشلی میری فیملی میں، آج سب نے وہ دعا کرائی ہوئی ہے. جو نہیں مانتے تھے، یہ دعا ایسی چیز ہے یہ اپنا آپ خود بنوا لیتی ہے. اس میں کسی کو ضرورت نہیں، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. آپ کا کام ہے بتانا، منوانا اس کا کام ہے جس کی یہ چیز ہے، تو اللہ خود ہی منوا لیتا ہے. بابا جی ہمیشہ یہ کہتے تھے بیٹا وہ بحث نہیں کرتے، بگلا بن جاؤ. اچھا یہ چیزیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے اب سمجھ آتی ہیں. بگلا بن جانا کیا ہوتا ہے، ملامت تمہارا اعزاز ہے. میں نے کہا نا بابا جی باتیں کرتے ہیں سارے اس طرح. بابا جی کہتے ہیں بیٹا بابا ملامت تمہارا اعزاز ہے. اب سمجھ آئی ہیں، پریکٹیکل ہوا ہے، پتہ چلا ہے. اب الحمدللہ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ میں سم ٹائمز اپنی ڈی پیز وغیرہ لگاتی ہوں. میں نے کہا لوگ کہتے ہوں گے ایڈی حاجن بنتی دعائیں کراتی ہے، یہ اتنا اس کا ماڈرن طریقہ ہے. میں خود لگاتی ہوں کہ لوگ جو بت بنا لیتے ہیں، میرا وہ بت نہ بنائے. بھائی میں ایسی ہوں، میں گدی مندی ایسی ہوں. قبول ہے تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ، نہیں تو پھر تہاڈا کام وہی ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی کرو. بابا جی کیا اتنے مطلب ان کا کیا میں اب آپ کو بتاؤں. میرے گھر میں بلی فلم کی شوٹنگ ہوئی، تو میں نے بابا جی کو یہ ساری بات بتائی. تو وہ فلم فلاپ ہو گئی، اور اس کے ڈائریکٹر تھے سید نور، اور نور بخاری اس کی پہلی ہیروئن تھی. اور ادریس بھائی، یہ جو ابھی میں جس بچے کے ساتھ آئی اس کے والد ادریس بھائی، ان کی فلم تھی. اور بابا جی نے مجھے کہا کہ بیٹا بابا نور کو بلاؤ، نور کو بلاؤ، نور کو بلاؤ. میں نے کہا بابا جی اس ویلے تک فلم فلاپ ہو گئی تھی، ہونا اس کی فلمیں اتنی چل پڑی ہیں، وہ کیسے آئے گی، اب تو ہیروئن ہے. تو بابا جی کہتے تھے نہیں بلاؤ. اب ادریس بھائی بھی میرے گھر آیا کرتے تھے. یہ جو میری فرینڈ ہے فرح، یہ بھی دعا میں تھی، دوسری فرینڈ بھی دعا میں تھی. تو میرے گھر ہی بیٹھے ہوئے بابا جی نے نا، ادریس بھائی کی تھوڑی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی. ادریس بھائی کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، ان کو کینسر ہو گیا تھا، تو وہ کھا نہیں سکتے تھے کچھ. تو بابا جی اسی طرح لنگر تھا، تو بابا جی نے کوئی بریانی کی پلیٹ تھی تو ادریس بھائی کے آگے کی. بابا جی ادریس بھائی کہتے بابا جی میں کھا نہیں سکتا، مطلب میرا اسٹمک نہیں اس کو الاؤ کرتا. تو بابا جی نے چمچہ پکڑ کے یوں ان کے منہ میں دیا، ادریس بھائی نے ساری پلیٹ ختم کر لی. اب 2 دن بعد مجھے کال کر کے کہتے ہیں بھابھی میں نے سارے چاول کھا لیے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں کھا ہی نہیں سکتا. خیر وہ پھر ادریس بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی. باجی مینا بھی جاتی تھی گھر دعا کرانے کے لیے، ڈاکٹر جاوید کو. میں نے بابا جی کو کہنا، بابا جی نے کہنا ڈاکٹر جاوید کو فون کرو. مین وائل ادریس بھائی کی بہت طبیعت خراب ہوئی، ان کا کینسر ڈائگنوز ہوا. ان کی پہلی سرجری ہوئی. دعا تو اس سلسلے کو ہم لے کے چل ہی رہے تھے. اس کی وہ فرح بھی ماشاء اللہ میری فرینڈ اسٹل ابھی تک ہے اس چیز میں. وہ چلتا رہا سلسلہ، لیکن ادریس بھائی کی ریکوری نہیں ہوئی. پہلی سرجری کے بعد جب انہوں نے ان کی ہاف نکالی انٹسٹائن، تو ان کو نا ہیکپ سٹارٹ ہو گئے، اور اتنی بری حالت، اتنی بری حالت. میں نے گھبرا کے بابا جی کو فون کیا. بابا جی کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید سے کو جا کے دعا کرائے. میں نے ڈاکٹر جاوید کو فون کیا، میں اور ڈاکٹر جاوید گئے. تو یہ بات میں نے ڈاکٹر جاوید سے بھی بعد میں ڈسکس کی. تو مجھے بابا جی ڈاکٹر جاوید نے دعا کرائی، ادریس بھائی کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، ان کو ہاسپٹل لے کے گئے. اور جب وہ ہاسپٹل لے کے گئے تو ان کا اندر اتنا پانی تھا جو کہ پہلے کسی ٹیسٹ میں نہیں آ رہا تھا. پھر انہوں نے اوپن دوبارہ سے کیا، سارے انٹسٹائن نکال دی، ان کو بیگ لگ گیا. مین وائل بابا جی کا نا ٹون بدل گئی. پہلے کہتے تھے نور کو بلاؤ، اب پھر بابا جی نے کہنا شروع کر دیا نور کو بے نور کر دوں، نور کو بے نور کر دوں، نور کو بے نور کر دوں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی اس بات کی. مجھے یہ سمجھ آئی جب ادریس بھائی کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی. ان کا نام بھی نور جہاں تھا. ادریس بھائی کی ڈیتھ کو اب کافی عرصہ گزر چکا ہے. مطلب یہ جب دعا شروع ہوئی سمجھو 21 سال، 22 تو نہیں کہہ سکتے، 21 سال. بابا جی نے وہ جو بات کہی تھی نا، میں نے ایک دن ایویں ٹی وی پہ میری نظر پڑی تو وہ میں نے نور کو دیکھا بابا جی کے مزار پہ نا، تو میں بڑی سرپرائز ہوئی. میں نے کہا آ گئی ہے نور. بابا جی بلاتے تھے آ گئی ہے خود ہی. ایک دن میں نے سندس کا انٹرویو دیکھا، سید نور کو انٹرویو کرتے ہوئے، اس پہ بھی نا میری وہ ٹلیاں سی کھڑکی. میں نے کہا بابا جی نے کہا تھا نور سارے بابا جی نے اکٹھے کیے. اور پھر جب ادریس بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ آخری نور والی بات تھی. اور نور چشمی کہتے ہیں نا، تو وہ چیز مجھے ایک دم کلک کی. میں نے کہا یہ بابا جی وہ بات کرتے تھے ادریس بھائی کی ڈیتھ کا.
میں نے ڈاکٹر جاوید سے بات کی وہیں سے انگلینڈ میں، میرا خیال ہے 2017 کی بات ہے. میں نے کہا آج ایسا عزیز بھائی کی امی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو یہ بات. اس دن ڈاکٹر جاوید نے مجھے کہا، کہتے ہیں میں جب تمہارے ساتھ اندر گیا ہوں نا آپ کے ساتھ، تو سامنے تھا النورو لکھا ہوا. میں نے اس دن النور کی دعا کرائی تھی، حدیث جس کمرے میں تھا. تو اب یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آپ کا پریکٹیکل کرواتی ہیں. آپ کو اس وقت پہ سمجھ نہیں آتی، وقت گزرتا ہے آپ کو سمجھ آتی ہیں. میں نے ایک چیز دیکھی کہ بابا جی نے جب کہا نا کہ اس کو دعا کرانی ہے، اس کے پاس جانا ہے، وہ بندہ ہم پہنچ نہ بھی سکے، وہ بندہ خود بخود ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور بابا جی کہتے تھے کہ اچھا بڑا ایک جوک والی بات، بابا جی میرے میاں کو کہتے تھے کاکی تاڑو کاکی تاڑو. میں نے کہا نا بابا جی اگے وہ پیچھے کڑیاں پئیاں ہوندیاں نے، اس وقت تھوڑی جوانی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی. میں کہا بس کر جاؤ. میں نے کہا بابا جی آپ کمال کرتے ہیں. میں نے کہا آپ اس کو شہ دے رہے ہیں. تو بابا جی نے آگے سے ہنستے رہنا. اس کو شمائل کو کہیں کبھی کاکی تاڑی ہے، کبھی کاکی تاڑی ہے. تو شمائل آگے سے اور شیر ہوتے تھے. بابا جی نے اجازت دے دی ہے، میں کاکی تاڑوں گا. اب بابا جی کو میں نے یہ کہنا، میں نے کہا بابا جی کیا کہتے ہیں اب آگے. میں نے کہا یہ کنٹرول آگے نہیں ہوتا اس طرح کر کے، مطلب پیار محبت اس طرح کی باتیں. خیر کاکی جب تاڑی گئی تو پھر ڈاڈی تاڑی گئی ہے. اب کاکی کے بغیر گزارا نہیں ہے، بالکل گزارا نہیں ہے. بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. یہ ایک سٹنگ کی باتیں نہیں ہیں. انشاءاللہ اور بھی بات کروں گی. سمجھ آپ کو پتہ نہیں کیسا محسوس ہوا ہے، لیکن میں تو سکون سے سن رہی ہوں، اس لیے تو کہہ رہی ہوں آپ آرام سے بتاتی جائیں. بابا جی کی بات ہو رہی ہے اور کیا بابا جی چاہیے. کی بات ہو تو وہی نہ کوئی چیز نہیں. ایک دن ایک اور آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. ایک دن شام کا وقت تھا اور مغرب کا وقت تھا. تو بابا جی آیا اکیلے نا، کسی سے ڈراپ آف لیا. تو بابا جی میرا جو ڈرائنگ روم تھا نا، بابا جی ادھر کونے میں جو کرسی ہوتی ہے نا اس پہ بیٹھتے تھے. یوں مطلب اندر انٹر ہوتے بالکل بیک پہ ونڈو کے پاس. اس کے ساتھ بابا جی کے لیے ہم لوگوں نے صوفہ کا بیڈ رکھا ہوا تھا. تو بابا جی کہتے تھے بابا مست مست کرے گا، یا میرے بیڈ روم میں جاتے تھے اوپر، تو یا بابا جی وہاں بیٹھ سوتے تھے. تو بابا جی آ کے اندر کہتے ہیں بابا مست مست کرے گا. تو ہم نے صوفہ کا بیڈ شمائل نے فٹافٹ کھول دیا. وہ لیٹ گئے ہیں بابا جی، اب میں اور شمائل پاس بیٹھ گئے نیچے فرش پہ. تھوڑی دیر بعد ایک بیل ہوئی تو ایک صاحب نا، بابا بخاری ادھر ہیں، بابا بخاری ادھر ہیں. اور اس بندے کی نا حالت خراب تھی، اتنی خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ مجھے اور شمائل کو میں سمجھ رہا ہے کہ ہمیں ان کا کیا کریں. وہ کبھی چلیں، کبھی ادھر سے ادھر جائیں، کبھی صوفے پہ بیٹھے، کبھی فرش پہ لوٹیں. اچھا خاصا شور شرابہ مچا ہوا تھا اور میں اور شمائل حیران پریشان دیکھ رہے ہیں. اب بابا جی ایسے چپ لیٹنے میں مست. تھوڑی دیر بعد بابا جی خود 15-20 منٹ میں آنکھیں کھولی. شمائل کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا بابا پانی لے کے آؤ 3 آدھا گلاس. اور اس کو کہتے ہیں، میں ان صاحب کا نام نہیں لوں گی، وہ بھی دعا میں 2-3 دفعہ آئے ہیں. ان کو کہتے ہیں یہ پانی پیو. اس صاحب نے پانی پیا اس کاکے نے، اور وہ لگا کہ اس کو کوئی پرابلم تھی ہی نہیں. مغرب سے یہ ساری بات سٹارٹ ہوئی، رات 3 بجے تک وہ بیٹھے رہے ہیں. ہم لوگ وہاں سے ادھر ہی بیٹھے، پہلے گپ شپ ہوتی رہی. اس کے بابا جی نے کہا چلو شاید بھائی اور شاہدہ کی طرف. تو پھر ہم لوگ ادھر چلے گئے اور وہاں پہ اتنی دیر بیٹھے رہے. اور وہ بندہ، اس کو کچھ بھی نہیں تھا، مطلب اس کو اس وقت ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا اور وہ اتنی کرٹیکل کنڈیشن میں تھا. اب بابا جی کو اس وقت پتہ چل رہا تھا. پھر بابا جی نے ان کے ساتھ میری کچھ ڈیوٹیاں لگائیں کہ جاؤ فلاں بندے کے پاس، جاؤ فلاں بندے کے پاس. وہ یہ جو لنک بنتا ہے نا، وہ سمجھ آپ کو آتی ہے، چین. وہ کہتے ہیں نا بلایا ہے، مطلب کہ اپنی مرضی سے آئے ہیں. یہاں پہ یہ معاملہ ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کوئی اپنی مرضی سے آیا ہے یا کسی نے ڈیوٹیاں دی. الحمدللہ بہت خوبصورت ٹائم، بہت خوبصورت. بے شمار قصے، بے شمار باتیں. میری باتیں ختم نہیں ہوں گی، آپ لوگ اب آگے اور بات کیجیے. باقی یہ ہے کہ یہ اس کو پلیز، میں تو سب سے یہ کہوں گی کہ پلیز یہ آپ کی الٹیمیٹ آپ کے پاس یہ چیز ہے اور اسی کو آگے لے کے چلے. جو آج وقت ہے، میں ابھی پاکستان آئی ہوں تو ہمیشہ مجھے تھوڑا ہوتا تھا. اس دفعہ میں دکھی بھی ہوں اور ایک عجیب سی مجھے مایوسی بھی ہے. میں نے جو زیادہ آبزرو کیا ہے، نہ شکرے ہو گئے سب لوگ، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، شدید نہ شکری میں ہے. اور یہ نہیں کہ میں کسی کو کہہ نہیں رہی، میں اپنی بیٹی جو بڑی میری ادھر لاہور بھی ہوتی ہے، میں اس کو بھی بول رہی ہوں کہ تم لوگ مطلب مت کرو، خدا کا خوف کھاؤ.
اپنی فرینڈ کی طرف ادھر میں باتیں کر رہی ہوں، اس بچیوں کے ساتھ میرا اتنا ہے کہ میں ان سے بالکل ڈانٹ ٹپٹ کروں یا کچھ بھی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم لوگ، میں فیل کر رہی ہوں کہ لوگوں میں یہ جو ناشکری ہے جو ہے اس پہ شکر نہیں ہے ادا کرنا، اور جو اللہ ہے نا اس کو رکھا ہوا ہے ضرورت کے لیے کہ اللہ ساڈا فلانا کام کر دے، اللہ فلانا. شرطوں پہ اللہ نہیں ملتا بھائی، ناممکن بات ہے. شرطوں پہ تو پھر سودے بازی ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے. اللہ کو اتنا سستا نہیں کر دینا چاہیے. ہم لوگوں نے اللہ کو بہت سستا کر دیا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہم نے حد کر دی ہے. پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. کس بات کے ہم مسلمان ہیں؟ مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے، اتنی شرمندگی سم ٹائمز ہوتی ہے. میری تیسری بیٹی تو وہیں براٹ اپ ہوئی ہے. اب میں جب اس کو 15 میں اس کو لے کے آئی پاکستان، تو میں نے کہا بیٹا وہاں نا کوئی ڈریسنگ اس طرح کی نہیں کرنی، کوئی یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. وہ واپس آئی تو اس نے مجھے ایک طرح سے بڑے تانے دے کے بات کی کہ ماما آپ نے تو مجھے ایسے کہا تھا، ایسے کہا تھا، وہاں تو یہ سب کچھ ہے. اور ابھی بھی وہ مجھے اکثر نائٹ پارٹیز اور یہ وہ ویڈیوز نکال کے دیتی ہے، بھیجتی ہے مجھے کہ ماما یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ لاہور میں ہو رہا ہے. میں نے کہا جی بیٹا. کہتی ماما پھر کیسے سروائیو کر رہے ہیں لوگ. اور وہ اتنی ورڈ ہوتی ہے. ابھی یہ مفتی مینک کا کانسرٹ تب اٹینڈ کرنے گئی اپنے میاں کے ساتھ، تو انہوں نے کہیں اعلان کیا کہ پاکستان فلڈ ریلیف کے لیے. تو مجھے کہتی ہے ماما پاکستان میں یہ ایریا میں ہے اور وہاں پہ کوئی سیلاب آیا ہوا ہے، اس کا فلڈ ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتی ہے بیٹا ماما آپ نا اپنے دعا والوں سے کہیں نا، آپ لوگ دعا بھی کریں اور کچھ کہیں نا. میں نے کہا بیٹا ہم لوگ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. ہم اوورسیز پاکستانی بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے. میں نے کہا ہم کر رہے ہیں، لیکن آگے نہ پہنچے کسی کے پاس تو ہم کیا کریں. ہم لوگ اتنے شدید بے ایمان ہو گئے اوپر سے لے کے نیچے تک. غریب اپنی غربت کو مٹانے کے لیے بے ایمانی کر رہا ہے. کسی پہ یقین کرنا آسان نہیں ہے اس دور میں کہ کون سچا کون جھوٹا ہے. اور امیر تو امیر تر ہے ہی، اس کو تو لگتا ہے لائسنس ٹو کیل والی بات ہے کہ اس کو ملا ہوا ہے کہ جو مرضی کریں وہ. اور شرمندگی کی انتہا ہے، بہت بڑی شرمندگی کی انتہا ہے. میرے ساتھ تو خیر ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا کہ میں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکی. مطلب میں وہ اس وقت پبلک میں بھی نہیں کہہ سکتی. مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ الف ننگے ہو کے ناچ رہے ہیں، کیا مرد کیا عورت. یہ جو ویڈیوز کا گیم شروع کی ہوئی ہے، کیا بے پردگی پھیلائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے. ہم دکھا کیا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے بس. میں نے آج بھی 2-3 دن سے میرا نا ایک عجیب سی کیفیت چلی. میں اللہ میں سے صرف یہ کہہ رہی ہوں اللہ میں ہمیں پاکستانیوں کو نا بے وقوف مخلوق سمجھ کے معاف کر دیں، اپنا فضل کرم رحم کریں. ادروائز کسر ہم نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی. میں نے تو 2-3 ویڈیوز بنائی ان بچوں سے، میری اس کے بعد میں نے کہا میرا دل کرتا ہے میں تم لوگوں کو بھیجوں ٹویٹر پہ ذرا ٹیگ کرو. گاڑیاں بھری ہوئی ہیں، پیٹرول مہنگا ہے جی، پیٹرول مہنگا، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، شاپس بھری ہوئی ہیں. ابھی پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا جی. آپ لوگ کر کیا رہے ہو بھائی؟ میں کل ایک شاپ پہ گئی تو ان سے میں نے کچھ چیزوں کے ریٹ پوچھے تو مجھے کہتے ہیں جی یہ ہے ریٹ. کلوز ہو رہی تھی دکان، بند ہو رہی تھی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گی تو آپ صبح اتنے بجے. کہتے ہیں کل نیا ریٹ ہوگا. میں ہنسنے لگی. میں نے کہا گولڈ بیچ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بھائی جی ہم کیا کریں، پیچھے سے مالکوں کے آرڈر ہیں، 20,000 ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہم اس پہ کیا کریں. میں نے کہا تُسی سارے بغیرت ہو. میں کہا سارے کٹھے ہو نا، تو کٹھے ہو کے میں نے کہا احتجاج کرو. 4 ٹائر جلاتے ہو، 4 جگہ پہ اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہو. جس طریقے سے بات کرنے کا حق ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بے حسی ہمارے اندر بیسکلی رچ بس گئی ہے. بڑا جو ہے وہ بڑے لیول کی کر رہا ہے، چھوٹا جو ہے وہ چھوٹے لیول کی کر رہا ہے. تو اس وقت بس یہ ہے کہ دعا پہ فوکس رہیں، دعا کرائیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. مطلب میں کہتی ہوں کہ یہ ایسا تحفہ آپ لوگوں کو ملا ہے. اور جیسے ینگسٹرز آگے سے کام کریں، میں ان کو دیکھتی ہوں، بچیوں کو ان کو دیکھتی ہوں، یہ بچے سب کام کر رہے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بابا جی نے تو اس وقت ہم تو اچھے خاصے پکے پیٹھے تھے، تو ماشاء اللہ یہ لوگ کام کریں، شروع سے کر رہے ہیں. میری بچیاں بھی جیسے اب وہ میرے نہ میاں دعا کراتے ہیں نہ میری بیٹیاں کراتی ہیں، بس وہ کیس مجھے پکڑا دیتی ہیں ماما دعا کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات، اب بڑی عجیب سی مزاحیہ سی بات ہے. میری 1-2 کاکیاں ہیں، میری کاکیاں نہیں بابا جی کی کاکی ہیں، پرانی بابا جی کے زمانے کی.
ان کا فون میسیج کیا آتا ہے مجھے، ہمارے بچے نیند نہیں آ رہی ذرا دعا کرتے ہیں. اچھا جی 3 دفعہ اللہ لکھ کے بھیج دیتا ہے. اس کے بعد ہمارے بچے میرا ڈرائیور بھاگ گیا ذرا دعا کرتے ہیں. اچھا پھر میں نے 3 دفعہ اللہ لکھ کے بھیج دینا. پھر ایک دن ہمارے بچے میں نے نا جولر کو جا کے زیادہ پیسے دے دیے، میرے پیسے نہیں واپس کر رہے تو پلیز اس کو دعا کر دیں. ایک دن تو چڑھ گیا مجھے غصہ. میں نے کہا میری گل سن، اللہ ہے کہ کی ہے تیرے لیے؟ میں کہا کوئی حیا کر، کچھ شرم کر. میں اس سے پنجابی میں اتر آتی تھی. میں کہا میرا دل کرتا ہے میں تیرا منہ توڑ دوں. میں نے اس کے ساتھ اتنی ہے، میں اس کو اتنا ڈانٹ پٹ گئی. میں کہا میرا دل کرتا ہے تمہارا منہ توڑ دوں. میں کہا تمہیں عقل نہیں تھی کہ تم نے پیسے پکڑا کے آنے؟ میں کہا یہ کیا بات ہے. اور حقیقتاً اب یہی ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی نا تو وہ مجھے رات کو میسج ٹھوکے گی، ہمارے بچے دعا کرتے ہیں مجھے نیند آ جائے. اسی طرح میرے بچوں نے بھی تماشا بنایا ہوا ہے، وہ کوئی چیز گم جائے نا ماما ذرا دعا تو کرتے ہیں. میں کہ کیوں تسی آپ نہیں کر سکتے؟ اب وہ اتنا کوئی پختہ ان کا ہو گیا. سم ٹائمس میں اللہ میاں سے کہہ رہی ہوتی ہوں اللہ میاں جی میری عزت رکھ لے، میں چیز لب جائے، ایون کینچی چھری چابی اس تک کے لیے مجھے فون کرے گی یا کال کریں گی میسج کریں گی. تو اور میرا جو اللہ کے ساتھ طریقہ ہے نا وہ میرا بڑا پیار والا ہے. میں اللہ سے لڑائیاں بھی کرتی ہوں، لاڈ بھی کرتی ہوں، اور مجھے تو اللہ بڑا پیارا لگتا ہے. پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ سے ڈر اس چیز کا لگتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے دور نہ ہو جائے. وہ اتنی شدید محبت ہے، اتنا شدید پیار ہے کہ اگر اللہ نہ کرے بہت دور ہے میں شاید زندہ نہ رہوں. میں سوسائڈل ہو گئی تھی، یعنی آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس رب رحمان رحیم نے اور بابا جی کی اس دعا نے مجھے اتنے بڑے ایکٹ سے روکا. اور الحمدللہ آج وہی بات ہے، میں کہتی ہوں اب آج میری کوئی لسٹ نہیں ہے، نہ میں کسی سے نفرت کرتی ہوں، مجھے سب سے بہت پیار ہے. کوئی بول بھی لے میں کہتی ہوں آہو ٹھیک ہے. میرے میاں صاحب بولتے ہیں نا کبھی کسی وقت غصہ چڑھا ہوتا ہے نا تو میں اس کو کہتی ہوں اچھا تم جنتی ہو. اور پھر میں پتہ کیا کرتی ہوں ٹویٹر پہ نا میں اس کا ذرا مذاق بناتی ہوں. کنفرم جنتی وہ کوئی نعت ہے نا تو وہ میں لکھ دیتی ہوں کنفرم جنتی کہتا تم بڑی الو کی پٹھی ہو. تو وہاں پہ مجھے ٹویٹ کر ٹیگ کرتی ہوں. میں نے کہا بھائی تم مجھے کہہ رہے ہو تو میں نے ادھر کہہ دیا تو کیا ہو گیا. خیر شروع میں انہوں نے اپنا تھوڑا سیاسی قسم کی لگائی تھی، اب انہوں نے بھی سورہ رحمان کی لگائی ہوئی ہے ڈی پی شی پی اور یہ وہ، تو وہاں سے بھی جو کیس آتے ہیں وہ مجھے ملتے ہیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ لوگ بھی دعا کراؤ. لیکن خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ یہ سب سلسلہ بڑا خوبصورت چل رہا ہے. اور سب جی بہت ساری باتیں اب آپ بول رہے ہیں، بہت خوبصورت جرنی ہے یہ، بہت پیارا. آپ کرتی جائیں کہیں مجھے بھی تو چھٹی ملنی چاہیے، آئے اس لیے نا آپ صدقے کرتی جاؤں. جائیں، آپ کرتی جائیں. میں سن رہی ہوں کیونکہ بابا جی کی باتیں جو ہیں وہ بابا جی کی ذرا باتیں تھوڑی سی تو اور میں کہتی ہوں ذرا اچھا تھوڑی سی اور. بابا جی نا کہتے ہوتے تھے ہر کاکی کو نا بابا جی نام دیتے تھے. میری سونی کاکی، میری پالر والی کاکی، میری ببر شیر کاکی، سب کے لقب ہوتے تھے. تو بابا جی میرے ساتھ بھی جو کام کرانا تھا بابا جی اس حساب سے لقب دے دیتے تھے. میں ہم میں پھول کے آٹا ہو جانا. تو بابا جی کہتے ہیں کہ میری نا دبئی سے 2 کاکیاں آ رہی ہیں پالر والی، تو ان کو گھر بلانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی. آئیں وہ دونوں، کنول اور سیمی ان کا نام ہے، ڈاکٹر جاوید جانتے ہیں. وہ ہمارے گھر آئیں. خیر بابا جی نے ان سے بات کی اور پھر بڑا اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے کھانا شانا کھایا. بابا جی کہتے ہیں ڈاکٹر جاوید کی طرف چلنا ہے. ہم لوگ ادھر چلے گئے. بابا جی جا کے اوپر وہ جو کمرہ بابا جی کے لیے ہوتا تھا بابا جی وہاں جا کے لیٹ گئے. اچھا بابا جی نے کہتے ہیں آج میری یہ کاکی دعا کرائے گی کنول. تو وہ کنول نے دعا کرائی ہے. بھائی میں کہتی ہوں کہ اس وقت جتنے کمرے میں لوگ تھے ایسے تھا جیسے زلزلہ آیا ہوتا ہے. کئیوں کو وامٹنگ ہونی شروع ہوئی، ایسے باہر جا کے دھاڑ گرے ہیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں کہ ہوا کیا ہے. اسی طرح میرے گھر. اور بابا جی کی جو بڑی مزے کی بات تھی کہ بابا جی نا ایک اس میں رام ایسے ہوتے تھے تو اسماعیل کو کبھی کہنا جاؤ اسماعیل بابا جا کے نا وہ لے کے آؤ قرار لوٹنے والے، تو قرار کو ترسے. بابا جی نے اس پہ دعا کرانی، وہ لگتا تھا اور رو کے مت ماری جانی لوگوں کی بھی. پھر اسی طرح مطلب دعا ہوتی تھی. اس قدر ریڈیٹ کرتا تھا کمرہ، اس قدر ریڈیٹ، شدید سردیوں میں پسینوں پسینی. اچھا میرا یہ ہوتا تھا کہ میں بابا جی کے ساتھ ہی بیٹھتی ہوتی تھی اور مطلب یہ باقی تو سارے ذرا ہوتے تھے تو میں نے بابا جی کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. شام میں اچھا کہیں نے مائنڈ کرنا، سینئرز نے مائنڈ کرنا کہ یہ بابا جی کے ساتھ کیوں بیٹھتی ہے. صوفے پہ بیٹھے ہیں ادھر بیٹھ جانا جاتی ہوتی تھی، نیچے بیٹھتے تھے مطلب اس طرح سے تو بیٹھ جانا. دعا میں تو خیر نیچے ہی ہوتے تھے ہم لوگ. تو ان کو ذرا تھوڑا مائنڈ کرتے تھے. میں نے نہیں پرواہ کرتی ہوتی تھی. میں کہتی ٹھیک ہے میرا بابا جی سے پیار ہے، اللہ کا مطلب
مجھے بابا جی ملے ہیں, مجھے فیلنگ ہی ان سے اس طرح کی آتی ہے. میں کیا, بابا جی کہتے ہوتے تھے ایک اور بات, ینگسٹرز آتے تھے نا دعا میں, تو نصر اللہ دریشک ہیں تھے, ان کا بیٹا بڑا ایچسونین تھا, ینگ تھا, بڑا اچھا کاکا, وہ سونا کاکا. تو بابا جی نے نا اس کو بھی دعا کرائی. تو میرے گھر بابا جی بات اس سے کرے کہ دریشک بابا سوئی کے مقام پہ نا کام کرو, کام کرو, آنے والے وقت میں یہ بہت مسئلہ بننے والا ہے. تو وہ نصر اللہ دریشک اب تو خیر پتہ نہیں حیات ہیں, بہت بوڑھے ہو گئے. انہوں نے بابا جی سے کوئی اس طرح کی ان کی ڈسکشن نہیں, کیونکہ میں اس وقت پولیٹیکلی ان چیزوں کو نہیں اتنا سمجھتی تھی. افغانستان کی بات ہوئی, بابا جی نے کہا کبھی بھی اس زمین پہ, سرزمین پہ امن نہیں ہو سکتا. انہوں نے زیارات جتنی ان کو توڑا ہے, خراب کیا ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں حال. اس طرح سے ڈفرینٹ مطلب ایکسپیرینسز ہونے, بابا جی نے مطلب بات کرنی. اور سب سے خوبصورت ایک مزے کی بات کہ میں نے ذات کے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہوا کہ میرے گھر میں جب دعا ہوتی تھی, اگر ایک چکن بنا ہے اور چند اسنیکس ٹائپ ہوتے تھے, کیک ہو گیا, تھوڑے سے نمکو زمانے میں تو یہ بڑی چیزیں ہوتی تھیں, اور تھوڑا سا کچھ 3-4 چیزیں, 40-50 بندہ کھا کے جاتا تھا اور پھر بچتا تھا کھانا. اتنی برکت ہوتی تھی, میں حیران ہو جاتی تھی کیسے. بابا جی اتنی سی روٹی ہوتی تھی اور بابا جی کو میں نے ڈال کے دینا, اور ایک چھوٹی سی بوٹی اور اتنا سا شوربہ, 7 گلاس پانی کا. تو بابا جی کو ٹی ٹرے ہوتی نا, اس پہ رکھ کے تو میں نے بابا جی کے ساتھ تھا وہاں بیٹھ جانا. میں نے کہا بابا جی نہیں آپ ایک بوٹی نہیں کھا رہے, بوٹی کھائیں, بوٹی کھائیں. بابا جی نے کہا میں کھا رہا ہوں, آپ تو جا کے باہر کا ان کو دیکھو, لنگر کے لیے ان کو دیکھو. میں نے کہا بابا جی نہیں, میں ادھر ہی بیٹھی ہوں. اچھا بابا جی نے آدھی کو روٹی کھانی, اس کے بعد جو ہم لوگوں کی دوڑ لگنی نا اس بابا جی کی پلیٹ پہ اور روٹی پہ اور گلاس والے پانی پہ, سب جھپٹ کے یوں پڑتے تھے کہ ہم کھا لیں, ہم کھا لیں. بابا جی نے ایسا بہت تھوڑا کھانا تھا بابا جی کا, بہت کم. بس اس طرح کی چیزیں. بابا جی کے گھر جانا بھاٹی, تو بابا جی نے کہنا باجی نا تھوڑا غصہ کرتی ہوتی تھی کہ ان کو موڈ میں اپنے بابا جی کہتی کہ اندر گورنمنٹ ناراض ہے, تو جاؤ جا کے سلام کراؤ. تو ادھر جانا, ان کو سلام کرنا, باجی سے بات کرنی, پھر آ کے بابا جی کے پاس بیٹھ جانا. اور پھر کبھی سردیاں ہونی تو بابا جی نے, یا گرمیاں ہونی تو لٹھے کا وائٹ سوٹ پہنا ہونا, پھر بابا جی نے 4 سے ایسا کر کے گلی تھی وہاں پہ ہوتے تھے, وہاں بیٹھ جاتے تھے. پھر بابا جی کے ساتھ بڑی سیریں کی ہوئی ہیں, وہ سڑکیں ناپی ہوئی ہیں, وہ گلیاں. اچھا مجھے OCD کا پرابلم تھا, میں فرش پہ پاؤں نہیں رکھ سکتی تھی. میں اتنی بدتمیز ہو گئی ہوئی تھی اس OCD کہہ لیں یا کریز کیا. میں کہتی تھی کہ میرے گھر کوئی کارپیٹ کے اوپر, وائٹ کارپیٹ تھا میرا, کوئی جوتا لے کے نہ آئے, میں کوئی یہ نہ کرے وہ نہ کرے. بابا جی نے اس دعا نے اور اس چیز نے اتنا بدلا. بابا جی نے جب گشت کروانا تو گلیوں میں, یہ نہیں کہ ہم بڑے اونچے اونچے گھروں میں بھی جاتے تھے, ہم گلیوں میں جاتے تھے, ایسی ایسی جگہوں میں جاتے تھے جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. پتہ نہیں کون کون لوگ ہوتے تھے بابا جی ایسے, ان کے گھر جانا. بابا جی نے کس کے ساتھ کیا تعلق رکھا ہوتا تھا, ان کے گھر کے رزق راشن جو ان کے مسئلے ہیں, حیران میں ہوتی تھی. اور وہاں تھڑے پہ بیٹھ گئے ہیں تو چائے کا کپ آیا, چائے پی لیا. بابا جی تیز چلتے ہوتے تھے, میں نے بابا جی کے پیچھے 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 دوڑنا. مطلب اسماعیل بھی ہوتے تھے ساتھ, کاکے کاکیاں کافی ہوتے تھے ساتھ میں, کاکیاں اتنی نہیں ہوتی تھیں. تو اس طرح کی میں نے بڑے چیزیں دیکھی. اب وہی بات ہے کہ اب مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا. اب وہ ایسی میری میں ٹوٹی ہے کہ جب میں نے یہ سوچا نا کہ میں جب قبر میں جانا ہے تو مٹی لگنی ہے, سیدھی سی بات ہے, اپنی اس میں کے بت کو توڑا. آج مجھے کوئی اس چیز کا پرابلم نہیں ہے. بلی فلم جب بن رہی تھی تو میرے گھر بلی آئی شوٹنگ کے لیے نا. مجھے میرے میاں کو تھا کہ اس کو بالکل نہیں پسند بلی, تو تماشا ہو جائے گا گھر میں. تو مجھے کیا کرتے تھے, جب شوٹنگ کا ٹائم ہوتا تھا نا, تو ان لوگوں نے کیا کرنا, عزیز بھائی نے اسماعیل کو کہنا کہ شامی بھائی آپ ذرا نا لے جائیں بھابھی کو. تو شامی نے کہا چلو آؤ ہم لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں, چلو ہم باہر کھانا کھاتے ہیں. کھانا وانا کھا کے ہم نے گھر آنا, انہوں نے بلی کے سین شوٹ کر لینے. ایک دن آخری جس دن تھا, اس دن کہیں میں نا پہلے وقت سے پہلے آ گئی, تو میں نے دیکھا اتنی بڑی بلی, اور وہ جو اس کی مالکن نا وہ غصے سے بیٹھی, میرا بچہ, میرے یہ ہو گیا, آپ لوگوں نے اس کو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب میں تو پٹنے والی ہوگی. میں نے تو وہ جو سٹاف تھا ان کو بولی, سید نے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اس کو بولی, میں کہا سب نکلیں نکل جائیں. میں کہا میرے گھر سے, میں کہا اٹھائیں اپنے کیمرے میں, اٹھا کے بعد پھینکوں گی.
عزیز بھائی کافی دیر اس بات پہ ناراض بھی رہے. اچھا یہ بلی والا سب نے میرا سین دیکھا, سب کو پتہ ہے. آج میرے پاس 2 بلیاں ہیں, اور وہ بلیاں یہ ابھی سال پہلے آئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا خوبصورت کیا, کیونکہ میری تیسری بیٹی بھی چلی گئی, اب میں اور میرے میاں اکیلے ہوتے ہیں. اللہ نے میرے اتنا خوبصورت سہارا کیا کہ میں اب ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ میرے بچے ہیں. میں اور میرے میاں پاگلوں کی طرح ان کے ساتھ کرتے ہیں. اور اب میری بیٹیوں نے جس وقت اپنے میاؤں کو بولا نا کہ ماما نے بلی رکھ لی ہے, تو وہ نارمل رہے, ان کے لیے تو نارمل بات تھی. لیکن وہ بار بار کہ ماما نے بلی رکھ لی ہے, بلی ماما کے ساتھ سوتی ہے, ماما بلی. وہ حیران ہو کے دیکھتی, کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتہ ماما کیا تھیں. ابھی میری ساری فرینڈس جو سرکل سنتا ہے وہ پریشان ہو کے ماریا نے بلیاں رکھ لی ہیں. اور ابھی میں آئی ہوں نا تو مجھے اتنی اداسی ان کی چڑھی ہوئی ہے. اور ابھی فرا کی طرف ماشاءاللہ 3 بلیاں ہیں, میں ان سے باتیں کرتی ہوں, کھیل رہی ہوتی ہوں. اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے صدقے جاؤں میں اس بات پہ کہ اللہ نے میرا یہ انتظام کیا تھا میرا ٹائم گزارنے کا. تو اس کی کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں. وہ تو ہمیں چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہم لوگ غافل ہیں, وہ غافل نہیں ہے. اللہ بہت پیارا ہے. وہ اتنا پیارا ہے تو اس نے اتنے پیارے رشتے, اتنے پیارے لوگ, اتنے پیارے چیز بنائی. اس کی ہر چیز, ہر کائنات کی ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے. اور میں ہمیشہ ان بچوں سے بھی بات کرتی ہوں کہ یہ دعا چھوٹی چھوٹی پڑیاں بانٹنے والی چیز نہیں ہے کہ فلانا ٹھیک ہو گیا فلانا, یہ اس سے بیونڈ ہے. اس کو ایکسپلور کرو. آپ جوں اس کی گتھیاں کھولتے جاتے ہو, آپ کے لیے ایک نیا جہان آگے کھڑا ہوتا ہے. آپ اس کے سفر کو جاتے ہو, اس سے آگے آپ کا سفر ہوتا ہے. یہ اپنی ذات سے اپنی ذات کا ہی سفر ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو وہ اللہ ملتا ہے, وہی اللہ جو روز ازل سے ہمارے ساتھ. بابا جی ہمیشہ کہتے ہیں بیٹا بابا یہ ازل کے فیصلے ہیں, یہ ازل کے فیصلے, اس طرح کرتے تھے. اب مجھے نہیں سمجھ آتی ازل کے فیصلے بابا جی کیا کہتے ہیں. اب سمجھ آتی کہ ازل کے فیصلے ہیں, وہ لکھ دیا ہے اس نے. تو یہ چیزیں اگر ہم اللہ سے خوف, اللہ جبار اور قہار ہے جیسے لوگ بات کرتے ہیں نا, میں کہتی ہوں اللہ سے آپ محبت کریں, اب بغیر کسی کنڈیشن کے, بغیر کسی لالچ, بغیر کسی لسٹ کے کریں. کر کے تو دیکھیں. وہ بڑا حیا والا ہے, وہ اتنا خوبصورت ہے, اتنا حیا والا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب میں اب یہ بڑی عجیب سی بات آپ لوگوں کو لگے کہ میں جب کام کر رہی ہوتی ہوں, میرا لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے, مہمان آ گئے ہیں, کچھ سڈنلی کام کرنا ہے, تو میں اللہ میں سے بڑے آرام سے کہتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ میں جی میرے کو نہیں جی پہ ہوتا, کرانا جی تے کرا لو. وہ اتنا میں حیران ہوتی تھی, ود ان 20 منٹس میرے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں. اور ابھی بھی میں نے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے, میں جب اپنا اسکیجول بناتی ہوں میں ہمیشہ فیل ہوتی ہوں. جب میں کہتی ہوں اللہ جی آپ نے کرانا ہے کرا دیجیے, میں مطلب ٹھیک ہے. ایون کہ اب میں نے بولنے کی بھی بات ہوتی ہے, میں کہتی ہوں اللہ میں وہ چیز نہ بولوں جو آپ نہیں بلوانا چاہتے. ہم لوگ بات کرتے ہیں ختم نبوت اور یہ رسالت اور یہ وہ, گالی پہلے نکلتی ہے ہماری زبان سے, اور اس مقدس ہستی کا ہم لوگ نام لیتے ہیں, سرکار کا نام ہم لیتے ہیں. تو کیا ہے ہمارا ایمان, ہمارا اس وقت ہنسنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ہمارا دین بس یہ زبان تک ہے, اور مذاق بنا لیا اسلام کو. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام انسانیت ہے, انسانیت اور شدید پیار جو اللہ خود ہم سے کرتا ہے. اس نے ہمیں حقیقتاً اس نے بڑا خوبصورت بنایا, بڑا مکمل بنایا, بڑا پیار سے بنایا. تو بس یہ جرنی ہے ایسی, اور یہ بڑی خوبصورت جرنی ہے. یہ بڑا آپ کو بڑے ایکسپیرینس کراتی ہے. ہاں آپ وہاں پہ ٹھڈا بڑا سخت کھاتے ہو جس وقت آپ نے ذرا سی میں آتی ہے نا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے وہ اب سارے گروپس ہمارے بنے ہوئے ہیں, سب کو پتہ ہے, یہ علیہ گروپ بھی ہے میرا اور ادھر بھی. تو میں نے کبھی نہیں کوئی چیز شیئر کی. پہلے ہوتی تھی بڑے شوقی میں آ کے بتانا ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کی. چپ کر کے کام کرتے رہو خاموشی سے. کریڈٹ لینا ہی نہیں, جب ہمارا ہے ہی کچھ نہیں تو ہم نے کریڈٹ کس بات کا لینا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنا گریبان پکڑیں. ہم ہمیشہ دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں؟ اللہ نے ہر بندے کو اس کی فطرت پہ بنایا ہے, اور اللہ کا نظام نہیں بدلتا. کسی چیز سے اللہ کا نظام نہیں بدلتا.
ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کے اس نظام کو چیلنج کرنے کی، ہم دوسرے کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ وہ زیادہ آسان ہے. دوسرے کو آپ کہیں گے یہ نہ کرو وہ نہ کرو، دوسرا نہیں باز آئے گا. آپ اپنے آپ کو سمجھا لو گے، آپ باز آ جاؤ گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لڑائی ختم، فساد ختم، ہر چیز ختم. تو میرے نزدیک یہی ہے کہ آپ بجائے دوسروں کی طرف انگلی کر کے یہ بہتر ہے آپ لوگ خود کریں. اپنے آپ کو، اپنی ذات کو دیکھیں نا، اپنی ذات کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانے سے آپ ہیں کیا. اب بڑا خوبصورت ایک ایکسپیرینس پچھلے دنوں ہوا کہ ایک کاکی ہیں، ان کو میں نے دعا کرائی تو لے کے میں ان کو خط چلتی رہی اور بیٹی سے بہت اٹیچ ہے. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ڈی لنک بھی کیا، بڑا کچھ کیا، ان کو میں نے ان کے نام کی دعا دے دی. ان کو تب سمجھ نہیں آئی. 1.5 سال ہو گیا اس بات کو. یہ پچھلے دنوں ابھی میں پاکستان جب آئی تو مجھے ایک دم ان کا میسج آیا. اس نے مجھے کچھ سوال کیے اور اسی میں اس کے جواب تھے. میں نے اس کو ویسے ساتھ بات کی تو مجھے کہتی ہے میں نے نا اب مجھے ٹائم ملا ہے اکیلے رہنے کو، اس کے ہسبینڈ گئے ہوئے ہیں. تو میں نے ہماری بچی اپنے آپ پہ ٹائم دینا شروع کیا اور میں نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور مجھے فیل ہوا ہے کہ جیسے کہ میں کافی چیزوں میں غلط ہوں اور کافی غلط کام میرے سے ہو گئے ہیں، درستگی کی ضرورت ہے. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بچے اب سمجھ آئیے وہ جو اپنے نام کی دعا ہم دیتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی جو اپنے فلاز ہیں ان کو دور کریں. تو اب کیس بھی دیکھیں، ہر کیس ویری کرتا ہے. کسی کو ہم نے سورہ رحمان دے دی ہے کا کورس کرانا ہے تو اس کے بعد کسی کو معنی میں کن واقع تو کسی کو کچھ، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں. اور یہ جو جیسے ڈاکٹر جوید کہتے ہیں اسپریچول ونڈو شاپنگ، پلیز وہ کرنا بند کر دیں. مجھے اتنے فون آتے ہیں. کیمرے میں بھی میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، میرا نمبر سب سے آخر میں ہے. سارے نمبرز پہ کال کرنے کے بعد اینڈ میں مجھے کال آتی ہے. اب پھر میں اب کیا کرتی ہوں، میں ڈاکٹر جاوید کا نمبر دے دیتی ہوں. میں کہتی ہوں اینجی سے، کیونکہ ایک تو میں کرٹسی میں کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہوں. اچھا بتاتے بھی نہیں ہیں کہ جی دعا کرائی ہوئی ہے. وہ تو کافی عرصہ گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے دعا کرائی ہوئی ہے، منہ سے نکل جاتا ہے. اب ہم جو بھی ہم دعا کرا رہے ہیں، بابا جی کہتے تھے بیٹا وہ دعا کرنے سے پہلے تم مریض سے دعا کرنے کے بعد آپ ڈاکٹر ہو. ہر ڈاکٹر نے اپنی تشخیص کرنی ہے، اپنا پرسکرپشن دینا ہے. وہ کوئی بھی میڈیسن دے سکتا ہے. پین کلر اگر اسے دے، کوئی پیناڈول دے دے گا، کوئی پیرسٹامول دے دے گا، کوئی کچھ دے دے گا. تو اس سسٹم کو چیلنج نہ کریں. یہ سسٹم ہمارا بڑا ڈاڈا ہے، اس کو چیلنج نہ کریں، اس کو مذاق نہ بنائیں. اور یہ نہ سوچیں کہ جی اس کی دعا سے یہ ملا ہے تو اس کی دعا سے وہ مل جائے گا. یہ ملنا ملانا چھوڑ دیں. میں سب سے ریکویسٹ کروں گی، مجھے بہت اس طرح لوگ کرتے ہیں اور میں تنگ آ جاتی ہوں. میں نے ڈاکٹر شاہد کو کال کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ڈاکٹر شاہد اس طرح ہوتا ہے، کہتے ہیں تم اس کو نا ان کو بلاک کرتی جاؤ، نام نوٹ کر لیا کرو، رینڈم نمبر بدل کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ دیکھیں چیک نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ نے چیک کر لیا نا تو پھر بہت بری ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ بے خبری میں رہو، بھول میں رہو گے سب کچھ ٹھیک رہے گا. بس اس کی طرف دیکھتے رہو. ہم لوگ وہی بات ہے کہ ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے اللہ کو. بہت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ ہمارا، جیسے ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ رحمو کرمو، صحیح بالکل حقیقتاً وہ صحیح بات کرتے ہیں. ہم نے اللہ کو رکھا ہوا ہے ایسے سجا کے الماری میں، باہر نکالتے ہیں، کام کرایا، ادھر واپس رکھ دیا، اس کے بعد اللہ یاد ہی نہیں ہے. تو وہی بات ہے کہ میں بولتی جاؤں گی. آپ لوگ پلیز اپنا کچھ کوئی شیئر کریں. اور تھینک یو صبا جی، آپ نے بہت بلوا دیا آج تو. بہت بلوا دیا. میرا خیال تھا اس کے بعد آ کے ڈاکٹر صاحب بھی کنٹینیو کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. آپ بولیں، آپ کی تو میں بہت سنتی ہوتی ہوں، بلکہ جب پہلے سیشن آتا ہے وہ تو میں سنتی ہوں نا. وہ پتہ ہے یہ میری ٹریٹ ہوتی ہے. میں بڑے مزے کی بات ہوں کہ میں اس کو نا اس طرح سنتی ہوں، رات کو کانوں میں ہیڈ فون لگا کے نا اس وقت میں سنتی ہوں. اور پھر میں اس کو نا ایسے رکھتی ہوں جیسے ٹریٹ نہیں بندے نے کھانی تھی یا سویٹ ڈش بعد میں کھانی تھی، کھانے کے بعد میں تھوڑا 10 منٹ 20 منٹ سنا، پھر میں کہتی ہوں اب میں کل سنوں گی. تو یا مجھے ہوتا ہے یوزلی میں جب کچن وغیرہ کا کام کری تو اس میں کانوں میں ہیڈ فون لگا کے، میرے میاں آ کے میں نے اسلام کیا ہے، وعلیکم السلام، میں کہا میں یہ سن رہی ہوں سیشن. پھر اس میں سے کلپس وغیرہ آتے ہیں، بچوں کو بھی بھیجتے ہیں، آگے فارورڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ پورا سیٹرڈے تو میرا بڑا ہوتا ہے اس میں مزے کا، آپ لوگوں کے ساتھ کی مزے کی باتیں اور ڈاکٹر جاوید کی بڑی خوبصورت پیاری باتیں.
ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی والی زندگی دے. میں آمین. صرف یہی بات کرتی ہوں کہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بہت حسین ہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ حقیقتاً بہت عشق کے حساب سے پیار کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ سے میری ملاقات میرا خیال ہے بہت کم ہے. بہت ہی کم ہے، بہت ہی صرف کم. جو ہے وہ مطلب دور دور سے دیکھنے ہی کی حد تک ہے، ہاں. وہی بابا جی کے لاسٹ ڈیز میں. ایگزیکٹلی یہی بات. اور جیسے بابا جی میرے گھر آتے تھے، شاکر بھائی آتے تھے. اب یہ بھی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ماشاء اللہ سبھی بہت اچھے اس پہ پہنچے. میں اب ڈاکٹر جاوید کو ڈاکٹر جاوید کہتی ہوں، کیونکہ میں نے بابا جی کے ہوتے ہوئے جس طریقے سے میں سب کو ملی ہوں، شاکر بھائی، سلمان بھائی، عرفان بھائی، میں یہی کہتی ہوں. کامی سے میرا اتنا مذاق ہے. ابھی بھی میں نے اس دن اس کو فون کیا تو بڑے مزے سے مجھے بتا رہا ہے کہ میں کہ کامی ادھر جانے کے کیا طریقے. کہتے 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ اتنے بجے پہنچے، دوسرا میں نے بڑا کان لگا کے سنا. میں نے کہا پتہ نہیں کون سا طریقہ بتا رہا ہے. کہ اندر راتی 11 بجے نکلو تو یا پھر تانوں کوئی پی جائے گا تو یا تسی کسی نے پی جانا. میں کہ الو دا کن، میں کہ تو کیا میں کر رہا ہے. ابھی میں نے اس کو بھی ملنے جانا ہے. ہم لوگوں نے بڑی وارداتیں کی ہوئی ہیں. بابا جی کا سیکٹری تھا نا یہ تو. اچھا کہتے تھا وہ کہتا ہوتا تھا کہ میں نے سمجھ لیا نہیں، میرے کو ڈائری تو کوئی بھی نہیں تھی. مطلب بابا جی میں نے کس طرح کتنے میں اسکیجول لکھا ہوا ہے. تو بابا جی اپنی رو میں ہوتے تھے، اپنی مزے سے وہ بات کیا کرتے تھے. بابا جی نے ہمارے دوڑیں بھی بڑی لگائی ہیں. بابا جی لاسٹ جب ٹائم تھا، جب آخری دفعہ میری طرف آئے ہیں تو میرے گھر کے پیچھے روبی نیازی کا گھر ہے. تو مجھے، اسماعیل کو، ڈاکٹر جاوید تھے، شاید کامی بھی تھا. تو بابا جی اس کے گھر گئے، بالکل بیک پہ. اس وقت اس کے حالات کچھ اتنے نہیں تھے. تو بابا جی نے وہاں دعا کرائی اور پیار پیار کیا. پتہ نہیں اس دن کیا تھا، میں بہت روئی بابا جی کے پاس بیٹھ کے نا. اس دن نیچے بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھے ہیں. اور پھر ہم بابا جی کو چھوڑنے کے لیے گئے. میں نہیں گئی بلکہ یہ لوگ جب چھوڑنے کے لیے گئے تو بابا جی نے مطلب اسپیشلی اس کی وٹنس کامی خود کہتا ہوتا ہے، یا ڈاکٹر جاوید بھی کبھی کبھی یاد ان کو آ جائے تو وہ بھی کہتے تھے کہ بابا جی کہتے ہیں کہ کاکی کا خیال رکھنا. تو وہ لاسٹ وزٹ تھا بابا جی کا. اس کے بعد بابا جی بہت بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز. اور پھر وہ کیسے ہو بچہ، ٹھیک ہو؟ تو بس بابا جی اب جو کہتے ہیں نا کہ بابا جی ملتے ہیں. آپ لوگ یقین کے ساتھ بابا جی کے ساتھ اس تعلق میں رہو، بابا جی آپ کو ملتے ہیں. ایک بڑی عجیب مزے کی بات ہے. میری ایک کاکی ہے نواب شاہ کی، وہ وڈیروں کی ہے. تو اس کو میں نے دعا شعا کرائی تو وہ اسپریچولی اس چیز میں جانا چاہ رہی تھی. تو مجھے نا اس وقت تک اسے میں نے ان دنوں ڈی پی نہیں لگائی تھی بابا جی کی. میں نے ایک دن وہ اپنی ڈی پی چینج کی، میں نے بابا جی کی یہ والی ڈی پی لگا دی، میرے سونے بابا جی. تو میں نے بابا جی کی ڈی پی لگائی تو مجھے کہتی ہے بابا جی کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے بابا جی ہیں، یہی تو ہے میرے بابا جی. کہتی ہے کہ میں جب سیکنڈ ایئر میں تھی اور میرے بابا مجھے نا بہت احتیاط سے رکھتے تھے. مجھے سمندر میں کی لہریں بڑی اٹریکٹ کرتی تھی، تو میں نا پانی میں جانا کوشش کرتی تھی. تو میرے بابا نے میرے لیے گارڈز رکھے ہوئے تھے کہ پانی میں نہ چلی جائے، ڈوب نہ جائے. تو کہتی ہے کہ میں نے بلکہ ایک دن خواب دیکھا ہے، کہتی ہے مجھے آج تک نہیں بھولا، کہ میں اسی طرح کنارے پہ ہوں اور میں چلتی جا رہی ہوں اور میں ڈیپ پانی میں چلی گئی ہوں اور سامنے یہ بابا جی کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی چادر اتاری ہے اور میرے سر پہ دے دی ہے. اور وہ اس نے بولا اس وقت ماشاء اللہ وہ 40s کے قریب ہے اور یہ وہ بات کر رہی ہے جب وہ میرا خیال ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی. کہتی میں آج تک یہ چیز نہیں بھولی ہوں. تو پھر میں نے ہنس کے کہا، میں نے کہا بابا جی نے تمہیں پکڑ لیا نا. تو یہ چیزیں، یہ بڑی ایسے واقعے ہوئے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک کاکے کو دعا کرائی ہوئی تھی تو وہ تھوڑا سا اڑا ہوا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں، وہ جی بابا جی آئے تھے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے میں سویا ہوں رات کو تو بابا جی آئے ہیں، انہوں نے میرا انگوٹھا پکڑا ہے، میری ٹانگ ابھی تک دکھ رہی ہے. بابا جی میرا انگوٹھا پکڑے ایسے کھینچا، انہوں نے کہا اوے اٹھو، اٹھ کے کام کرو جو کام کرنے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نا اتنا سخت ڈرا ہوا ہوں، خدا کے واسطے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. میں نے کہا بھی میں نے تو تمہیں دعا کرائی تھی، میں نے طریقہ بتایا تھا. میں نے کہا تھا آگے دعا کراؤ، تم ایک ایسے اسٹیٹس پہ ہو کہ تمہارا دعا کرنا بنتا ہے، تم ان لوگوں تک اپروچ کر سکتے ہو. وہ پھر سدھا گیا بابا جی کے پاس، چپ کر کے گیا خاموشی سے، ہو کے آیا. تو پھر اس نے مجھے آ کے بتایا میں بابا جی کے پاس کیا ہوں. تو ابھی بھی جب کبھی کبھی اڑتا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں ہے، ابھی اس کام چل رہا ہے، لیکن بابا جی اس کو
ایسے پکڑ کے بابا جی نے اس کی کہتے ہیں میری ٹانگ انگوٹھا ابھی تک دکھ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بابا جی نے ہمیں بس ایسے ہی جوڑا ہوا ہے جیسے ماں اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتی ہے. صبا جی باتوں سے باتیں نکلتی آئیں گی آپ کریں. ماشاءاللہ یہ جو بھائی ہیں یہ بھی مجھے ٹویٹر سے آپ ہاں یہ بھی میرے دعا کے میں سیشن میں آئے ہوئے ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے جو دعا کی ڈیوٹی دی الحمدللہ وہ بڑی سکسیزفل گئی. اور اب ماشاءاللہ یہ بچے کر رہے ہیں. میری بڑی خواہش تھی, میں نے کہا آپ لوگوں میں سے بھی کوئی کرے. تو میں نے ایک دن ڈاکٹر زید کو فون کر کے کہا بھی, میں نے کہا کہ آپ پلیز اسپیس پہ آ جائیں. کہتے ہیں مجھے تو آتا نہیں. میں نے ان کو ٹائپ شیپ کر کے دیا. کہتے نہیں میں مطلب آفس ان کی اتنی ڈیوٹی اتنی ہیوی ہے, وہ مزید کیا کریں. تو بہرحال اسپیس پہ بھی ہم نے ڈیوٹی دی اور پھر بڑے بڑے مرغے پھانسے اور کام اللہ کا شکر ہے بہت پیارا کام کر رہے ہیں, بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. جو کر رہا ہے وہ بہت آنیسٹی سے اور بڑے اچھے طریقے سے خاموشی سے. یہ جو سندھ والی کاکی میں نے بتائی نواب شاہ والی, یہ بھی دعا کرا رہی ہے. اور ابھی میرا خیال ہے کہ میرے ریلیٹیوز اور سے زیادہ میرے دعا والوں کو ہے کہ میں پاکستان, ابھی نہیں پتہ ان کو, جس کو پتہ چلتا ہے وہ تڑف کے فون ہمارے پاس ادھر آنا ہے. کوئی پشاور بلا رہا ہے, کوئی مجھے اسلام آباد بلا رہا ہے, کوئی پنڈی, کوئی فیصل آباد. تو وہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر جاؤں. بلکہ میں ان کو ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں جس نے مجھے جہاں لے کے جانا لے جاؤ. تو اتنا بھرپور پیار, مطلب اس کا ایک طرح سے آپ دیکھ لیں پریکٹیکل ہی ہے نا. بالکل جو بابا جی نے ہم سے کیا اور کر رہے ہیں وہ آگے ہمیں بھی ان ریٹرن مل رہا ہے. تو یہ میری کہانی ہے. اب یہ میری ایک بڑی پیاری کاکی ہے فائزہ, تم خوش ہو گئی ہوگی ڈیفینیٹلی. اب میں نے تمہاری بات پوری کر دی. مجھے اس نے کہا تھا آپ نے جاتی بہت لمبی بات کرنی, آپ نے بہت لمبی بات کرنی. ہمارے بچے میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں. اس وقت بہت سارے لوگ ابھی میرے فون مسلسل ٹرنگ کر رہا ہے, جو ادھر باہر پوری کوئی امریکہ ہے کوئی کہیں ہے, وہ سب بیٹھے ویٹ کر رہے تھے کہ جی میں نے آج جانا ہے اور میں نے بات سنی ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ سب کی میں نے پوری کر دی ہے. مانی آپ کی بھی خاص طور پہ, اور وسیم, اور بہت ماشاء اللہ سارے کاکے. میں کس کا نام لوں. تو میرا خیال ہے کہ اب اتنا کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اب آپ لوگ بات کریں. علم القرآن خلق الإنسان علمه